السلام علیکم۔ ناول طائر آشیاں از منم ملک، پہلی قسط۔ طائر آشیاں گم کرتا رہ، دیوار پر نصب سنہری و نارنجی امتزاج کی اس خوبصورت پینٹنگ پر یہ حروف موتیوں جیسی طرز کی خطاطی میں تحریر کیے ہوئے تھے۔ اس کی زبان نے پہلی بار ان حروف کا غیر مانوس اور اجنبی سا ذائقہ چکھا، اور دل نے یہ غیر آرام دہ سا بوجھ سہا۔ وہ کتنی دیر تک ان الفاظ میں الجھی کھڑی رہ گئی۔ خطاطی میں لکھی اس عبارت والی پینٹنگ کا فریم شیشے کا تھا، اور اس فریم میں اس کی صورت ابھر رہی تھی۔ وہ الفاظ عین اس کی پیشانی پر یوں چمک رہے تھے گویا اس کے ماتھے کی لکیروں میں ثبت کر دیے گئے ہوں۔ وہ اس کی اب تک کی زندگی کا حوالہ بن گئے تھے، ایک ٹیگ، ایک بیان، پورے وثوق سے اس کے چہرے پر لہرا رہے تھے۔ یہ نامعلوم سا مفہوم، غیر فہم سے حرف، مغموم سے معنی، کبھی سنے ہی تو نہ تھے اس نے، پھر بھی کچھ اصرار تھا ان اجنبی حروف میں کہ جکڑ لی گئی تھی وہ۔ کوئی کشش سی تھی جو اس کی ذات سے جڑی اسے بتا رہی تھی کہ وہ کئی لمحے ٹھہر کر ان حروف کو پڑھتی رہے۔ طائر آشیاں گم کردہ رہ، یہ ساحر مصوری اور اس کی منظر کشی خود بول رہی تھی کہ میں تمہارے لیے دیوار پر آراستہ ہوئی ہوں، میں یہاں نصب ہوں کہ میں تمہارے اندر کی آواز ہوں، تم منظر ہو تو تمہاری آنکھوں سے جھانکتی ہوں، تمہارا دل ایک دیوار ہے اور میں اس کے اندر گونجتی صدا، ایک باز گشت، تمہارا وجود ایک قلعہ ہے اور میں اس میں دفن ایک سزا یافتہ قیدی، آئینہ میں ہوں، تم فقط اس میں جھلملاتی ایک جھلک۔ بے ساختہ اس نے ہاتھ کی انگلیاں کھول کر ان حروف کو چھونا چاہا تو اوپر پڑی ہلکی سی دھول اس کی انگلیوں کی پوروں پر اتر آئی تھی۔ اس سوغات کی صورت جو پینٹنگ میں نظر آتے دو پرندوں کے پروں میں نظر آ رہی تھی۔ بنانے والے ماہر ہاتھوں کا کمال تھا کہ اس ساکت و بے جان تصویر میں بھی دو چیزیں واضح محسوس ہو رہی تھیں، ایک مایوسی، ایک بے وقتی، کچھ کم آئے گی، ان کہا دکھ اور بے پناہ ان سنا کرب۔ آج سے پہلے کوئی بے جان منظر اسے اس طرح بے بس نہیں کر پایا تھا۔ اسے تو چلتے پھرتے لوگ تسخیر کرنے سے قاصر رہے تھے، تاہم ایک بے جان نظارہ اس کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے نمی پھیلنے لگی تھی، اور وہ سامنے استیدہ تصویر دھندلانے لگی۔ اس کے باوجود اس مصوری کا نقش اس کے ذہن پر طاری تھا۔ یہ ایک ڈوبتے سورج کا منظر تھا، سورج کے آتشی وجود سے تکان ظاہر تھی، ایک جھکے وجود والی بڑھیا جس کے چند بال کپڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے میں گندھے تھے، اور چہرے کی جھریوں سے نا امیدی کی کرب آمیز کیفیت، تمام دکھ کیفیت۔ وہ اپنی کٹیا کے باہر جیسے کسی کا انتظار کرتے کرتے نڈھال ہو گئی تھی، اور اس کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی چھوٹ کر گر چکی تھی۔ اس کی کمر میں مزید خم نمایاں ہو گیا تھا، اور کٹیا سی اوپر دور آسمان کی وسعتوں میں پنکھ کھول کر مخالف سمت میں اڑتے دو پرندے، جنہیں دیکھتے ہوئے آس و نراش کے عالم نے ان کی آنکھوں کو بھر ڈالا تھا۔ ان کی اڑان ایسی بے جان تھی کہ اس کا دل بے ساختہ مٹھی میں مسل گیا تھا۔ وہ دور کی اڑان لگتی تھی، جیسے آخری ہجرت کی پرواز، جیسے واپسی کبھی اس نگر کو نہیں ہوگی۔ ڈوبتی شام کے اداس کن منظر اور یہ عبارت، طائر آشیاں گم کردہ رہ۔ تم اب تک یہاں کھڑی ہو؟ اس کی دوست جس کے گھر میں یہ پینٹنگ لٹکی ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس نے چونک کر بہت سارے آنسو اپنے اندر اتار لیے، چپکے سے آنکھوں کی نمی آنکھوں نے واپس اندر سمیٹ لی۔ تمہیں اچھی لگی ہے یہ پینٹنگ؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے سارا وقت اس کو یہیں پر ساکت کھڑا دیکھ لیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے، وہ خاص طور پر اس کے لیے تیار کر کے لائی تھی۔ اسے بلیک کافی پسند تھی، ہمیشہ سے، انتہائی تلخ اور کڑوی، زندگی جیسی۔ اس کی پسندیدہ کافی، اسے مٹھاس راس نہیں رہی تھی۔ یہ پینٹنگ کون لایا ہے پلوشا؟ وہ پہلے یہاں آئی تھی تو یہ اس جگہ پر موجود نہیں تھی۔ کافی کی خوشبو، اڑتی خوشبودار بھاپ اور تلخ سا ذائقہ، کچھ بھی اس کی توجہ مبذول نہیں کروا پایا تھا۔
وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، حالانکہ اس نے چند لمحے قبل خود کو سنبھال لیا تھا، قید کر لیا تھا۔ یہ پاپا لائے تھے، اچھی ہے نا؟ پلوشا نے کافی کا مگ اسے تھمایا اور اپنے پاپا کی پسند پر داد چاہی۔ اس کا مطلب جانتی ہو؟ پرندوں نے اپنے آشیانے کھو دیے۔ اس نے فوراً اس کو مطلب بتایا تھا، پھر اس کی خاموشی محسوس کر کے اس نے سوچا شاید وہ سمجھی نہیں ہوگی۔ پرندوں نے اپنے گھر کو جاتے راستے گنوا دیے، ان کا ٹھکانہ ان سے گم ہو گیا۔ وہ ہنوز چپ رہی۔ پاپا نے اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا، انہیں اس پینٹنگ نے اور اس منظر میں چھپی گہرائی نے بے حد متاثر کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک منظر نہیں ہے، احساس ہے، ایک دکھ ہے، ایک داستان ہے۔ جیسے کوئی بچہ ایک دروازے کی طرف بار بار دیکھتا ہے، امید سے، رحم کی توقع سے، مگر ایک دن وہ مایوس ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنے ٹھکانے سے لوٹ جاتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے یہاں سے وہ نہیں ملنے والا جس کی اسے چاہ تھی، اور جس وقت اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ اس چیز کے لیے ہمیشہ ترستا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اسے وہ چیز ملنے والی ہو، مگر تب تک اتنی دیر ہو چکی ہے کہ وہ مڑ کر بھی دیکھنا نہیں چاہتا کہ کوئی اب اسے تھامنے کے لیے منتظر کھڑا ہے، مگر بے سود۔ اس کے لیے اپنا وہ آشیانہ اور اس کی راہ گم کردہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ پلوشا نے جوش میں وہ ساری کہانی اس کے گوش گزار کی جو خود کبھی اس نے بھی دلچسپی سے نہیں سنی تھی، مگر اس کی گھر آئی دوست اگر اس کے بابا کے ذوق سے متاثر ہو رہی تھی تو وہ اس جتنی کئی اور باتیں بھی اپنے سے سنا سکتی تھی۔ جیسے تم دیکھ سکتی ہو کہ یہ بوڑھی خاتون ایک آس لے کر کسی کے جان لیوا انتظار میں مبتلا ہے، مگر وہ دور جاتے پرندے جو شاید اب کبھی اپنے ٹھکانوں کو واپس نہیں آئیں گے، وہ دور، بہت دور نکل گئے ہیں۔ پلوشا، اس نے کافی کا مگ رکھ دیا تھا۔ پلوشا کی زبان اٹک گئی۔ کیا ہوا؟ کافی پسند نہیں آئی تمہیں؟ میں تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ اس کی اگلی بات نے پلوشا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتی حیرانی کی ڈوریوں پر اس نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے اگلی بات کر کے خود سے بھی شرمندہ ہو جائے گی، مگر پلوشا کے لیے مقام حیرت اس کے منہ سے نکلی یہ بات تھی۔ وہ اتنی وضع دار، اتنی رکھ رکھاؤ والی لڑکی تھی کہ جتنی دیر اس کے گھر رہتی تھی کسی ایک چیز کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی۔ کجا کے ایسی بات کر دینا، اس کا حیران ہونا جائز تھا۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہیں اجازت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے اور اس کے لب اس کے لفظوں سے ہاتھ چھڑانے لگے۔ اس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ اس کو یہ پینٹنگ چاہیے تھی۔ اس کی گھنی پلکیں آنکھوں پر سایہ کر رہی تھیں اور نگاہیں جھکی تھیں۔ پلوشا کو ایک اور جھٹکا لگا تھا، یعنی سیریسلی، حیرت انگیز۔ اس نے اس کو متاثر کرنے کے لیے اتنا سب کچھ بول دیا تھا، کچھ اس پر اپنا علم جھاڑنے کے لیے، کچھ اپنی معلومات سے متاثر کرنے کے لیے، وگرنہ یہ پینٹنگ اتنی تو اچھی نہ تھی کہ وہ زندگی میں پہلی بار کچھ فرمائش بھی کرتی تو محض اس طاقت سی ایک منظر کی، ایک بے جان سی ایک تصویر کی۔ اس کو کبھی بھی اس سب میں دلچسپی نہیں رہی تھی، پلوشا یہ اچھے سے جانتی تھی، مگر اس کی خواہش نے اسے ایک الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایسے میں اس کی نگاہیں اٹھیں اور ہونٹوں پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ کھیلنے لگی، ایسی مسکراہٹ جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ پلوشا اس کا نام جانتی تھی، اور یہ بھی کہ وہ لوگوں کو حیران کم اور پریشان زیادہ کر دیتی ہے۔ اس کا خمیر ہی اسی طرح کا اٹھایا گیا ہے۔ وہ سراپے حیران کن ہے، قدم قدم پر حیرت میں ڈالتی، نہ سمجھ میں آنے والی۔ جیسے پلوشا کے لیے یہ بات نہ سمجھ میں آنے والی تھی کہ محض ایک بے جان منظر کی بات نہیں تھی، یہ کبھی بھی صرف ایک نظارہ تک محدود نہیں ہے۔ اس پینٹنگ کا حصہ صرف آتشی سورج، مایوس بڑھیا اور وہ دو پرندے نہیں ہیں۔ اس ساکت پینٹنگ کا ایک جاندار ٹکڑا وہ خود ہے۔ اس منظر کا وہ ایک بچھڑا ہوا حصہ ہے۔ گل رانا عباس، یہ ہماری کہانی کی ہیروئن کا پہلا تعارف ہے۔ کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے، کہاں ہو تم، یہ دل بے قرار آج بھی ہے۔ سنگھار میں اس کے سامنے مرر میں جھلملاتے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ خوشبوؤں کے دیس سے لوٹی کلوپترا دکھتی تھی، جس کا سارا سحر اس کے سیاہ لباس اور کمر سے نیچے گرتے سیاہ چمکیلے بالوں میں پنہاں ہو کر آج آشکار ہو گیا تھا۔
مسکارا لگا کر اس نے چہرہ مرر سے دور ہٹایا اور ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر ایک ہی لمحے میں کچھ غیر مطمئن ہو کر اس نے لپسٹک دوبارہ اٹھا لی اور اگلے 3 منٹ تک کبھی ڈارک اور کبھی لائٹ سویچ کر لپسٹک سے کھیلتی رہی۔ ہلکی سردیوں کے مختصر دن تھے۔ اس کے چہرے کو خوشی کا پسینہ چھو کر گزرتا تھا اور عطر بیز ہو جاتا تھا۔ ایک پھوار اس نے کی اور ساری خوشبودار فوگ سیاہ ساڑی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں سچی کلیوں جیسے نازک موتی لٹکتے تھے اور گلے میں سفید منکوں کی مالا پڑی چمک رہی تھی۔ اس نے بالوں کو دونوں طرف سے تھوڑے تھوڑے علیحدہ کر کے کچھ پیچھے کچھ آگے کی طرف ڈالے۔ اتنی سی تبدیلی اسے نہایت پیاری لگی۔ کتنے عرصے بعد وہ آج دل سے تیار تھی۔ وہ خود ایک ہیرا تھی، مگر اس کے لبوں سے پھوٹتی ہنسی کی روشنی ہیروں سے زیادہ بیش قیمتی تھی۔ اس کی آنکھیں اداسی سے خالی تھیں اور گرم جوشی سے بھری ہوئیں۔ چہرے پر سے مغمومیت کی تہ بٹ چکی تھی۔ وہ اپنے آپ میں مکمل تھی۔ حسن اگر سوگواریت لیے ہوئے ہو تو بڑھ کر دکھتا ہے۔ اتنے سارے سالوں بعد بھی وہ خوبصورت تھی، بلکہ اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ ہے۔ 1 3 4 5.5 وہ دلکشی سے دل میں اندازے لگاتی رہی۔ نہیں، 6 پورے 6 سال۔ یقین نہیں ہے مگر آج بھی یہ لگتا ہے میری تلاش میں وہ خوار آج بھی ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے نیچے پودوں کی کیاریوں سے مٹی کریدی جا رہی تھی اور اس پر گھونٹ گھونٹ بڑھتے پانی سے سوندھی سی خوشبو سارے میں پھیلنے لگی۔ کمرے کے اندر آئینے کے سامنے کھڑے اس شخص کے ایک ایک انگ سے لگتا تھا کہ وہ معمول سے ہٹ کر کسی اور ترنگ میں ہے۔ ڈریس پینٹ اور ہلکے رنگ کی شرٹ پہنے اس کے بال گیلے ہو کر ایک مخصوص سٹائل میں ترتیب سے جمے ہوئے تھے۔ پہلی نظر پڑنے پر وہ ایک وجیح مرد نظر آتا تھا جس کی کامیابیوں نے اتنے سالوں بعد اس میں مزید نکھار پیدا کر دیا تھا۔ اس نے خود پر سپرے کی تو لبوں پر کسی انگلش سانگ کی دھن سر بکھیرنے لگی۔ وہ اس کی بیوی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کی اتنی بے فکری اور طمانینت محسوس کر کے مکان کی انداز میں دیکھتی رہ گئی۔ خوشبوؤں کی مہکاریں اور منہ زور لہریں کھڑکی کے باہر اس تک پہنچ گئی تھیں کہ پورا کمرہ اس کی تیز اور مہنگی پرفیوم سے بھر چکا تھا۔ وہ حیران نظر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن بات اس کی نہیں تھی۔ اسے اس کمرے میں 2 چیزیں کھٹک رہی تھیں۔ وہ 2 چیزیں کہ جو چھپائے نہیں چھپتیں، عیاں رہتی ہیں اور اپنی زبان آپ بولتی ہیں۔ ایک مشک تھی جو اتنی ظاہر تھی کہ کیا ہی روزے روشن، اور دوسرا کیا وہ عشق تھا، ممنوع، قابل جرم۔ وہ چور نظروں سے اور ایک ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھے گئی، مگر وہ تو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ جیسے سب فراموش کیے جا رہا تھا۔ ایک بھرپور نظر خود پر ڈال کر وہ ایسے مسکرایا کہ کسی کا بھی دل لبھا دے۔ وہ عورت نظریں چرا گئی۔ 2 پل اس کی نظریں مرر پر ٹھہریں، پھر ڈریسنگ ٹیبل کی سائڈ سے چابی اٹھا کر اوپر اچھالی، کیچ کی۔ اس کی حیرانی 2 چند ہوئی، پر وہ اسے کہاں دیکھ رہا تھا؟ 1 2 نہیں، 6 پورے 6۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکلا تھا۔ وہ مضطرب سی چوکھٹ تک کھینچی چلی آئی تھی۔ گنتی آخر کس قسم کی تھی؟ کسی کے حصے میں ڈالی گئی تھی۔ وہ وادیاں، وہ فضائیں کہ ہم ملے تھے جہاں، میری وفا کا وہیں پر مزار آج بھی ہے۔ وہ خوشبوئیں پھیلاتی، مہک اڑاتی، ایک ہاتھ سے سیاہ ساڑی کا پلو سنبھالے، دوسرے ہاتھ کی مرمری انگلیوں سے اپنی سفید گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی، جو اس کے انتظار میں کب سے کھڑی تپ رہی تھی۔ وہ اندر بیٹھی تو ایک ٹھنڈک کا احساس اس کے روم روم میں سما گیا۔ وہ عجیب سی دھن میں تھی کہ اپنی کلائی میں پڑی بریسلیٹ سے دھیرے دھیرے کھیلنے لگی۔ گاڑی جانے پہچانے راستے پر رواں دواں تھی اور اس کی سوچ کا دھارا کسی اور سمت بہہ رہا تھا۔ کتنے موسم بیتے تھے، کتنے جذبات بدلے، وقت گزرا اور عمریں بدلیں، مگر دل کسی تغیر کو خاطر میں نہیں لاتا، آج تک نہیں لا پایا۔ اس کی اپنی دنیا ہے اور اپنے اصول۔ وہ ضدی ہوتا ہے اور بس اپنی شرائط پر دھڑکتا ہے۔ اسے خبر تھی کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ اس کے دل کو معلوم تھا کہ وہ کس سے ملنے جا رہی ہے۔ اس لمحے کا اس نے انتظار نہیں کیا تھا، وہ اس کی دسترس میں آ گیا تھا۔ کھوئے ہوئے سالوں بعد بھی مل جایا کرتے ہیں، یہ راز آج اس نے پا لیا تھا۔
وہ پلکوں کو جنبش دیے بغیر سوچتی رہی، یہاں تک کہ اس کی مختلف راستوں پر بھاگتی دوڑتی مناظر و لوگوں کو پیچھے چھوڑتی گاڑی ایک دراز قد اور شیشوں کے شفاف باکس میں بند پرشکوہ عمارت کے سامنے آ کر رک گئی تھی۔ یقین نہیں ہے مگر آج بھی یہ لگتا ہے میری تلاش میں شاید بہار آج بھی ہے۔ وہ گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہو رہی تھی، تب وہ ایک صورت سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں کوٹ کا درمیانی بٹن کھولا اور کندھوں سے درست کیا۔ اس کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، کیسی اپنائیت بھری مسکراہٹ ابھر آئی تھی اس کے لبوں پر۔ سامنے سے آتی لڑکی جس کے گلے میں چمکتی نازک موتیوں کی لڑیوں جیسی مسکان چہرے کو ضیا بار کر رہی تھی۔ اس نے دور سے ہاتھ لہرا کر اسے ہیلو کیا تھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور سر کو خم دے کر یہ آداب قبول کیا۔ وہ شاہانہ چال چلتی ہوئی فاصلہ ختم کرنے لگی۔ وہ آج بھی ویسی لگ رہی تھی، مغرور، پر اعتماد، اٹھی گردن اور روشن پیشانی والی، جس کے دامن میں کچھ کھونے کے پچھتاوے نہیں تھے، جس کے چہرے پر تھکن کی شکنیں نہیں تھیں اور جس کی چال میں گزرے برسوں کی کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ آج بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس نے دور سے بھی اس کی وائب پا لی تھی، اور نہ جانے کیوں وہ سب کچھ بھول گیا، سب کچھ یکسر فراموش۔ یہ آج تک کی سب سے غیر متوقع ملاقات تھی، جتنی غیر متوقع اتنی ہی غیر روائی تھی۔ نہ شکوہ شکایت، نہ رنج، نہ دل میں ابھرتے احساس سے ضیا، صرف موجودہ لمحہ قیمتی تھا اور اس ملاقات کی اہمیت۔ وہ لمبی ہیل کی ٹک ٹک کرتی اس کے قریب آئی تو اس کے وجود کی ساری خوشبوئیں کھو گئیں اور ساری رونقیں کہیں مسرود ہو گئیں۔ اس سے پھوٹتی مہک اور سیاہ لباس سے چھلکتی روشنیاں اس پر اور ہر منظر پر حاوی ہوتی چلی گئی تھیں۔ وہ سامنے کھڑی لب ہلا رہی تھی، شاید اس نے چٹکی بھی بجائی، وہ کچھ کہہ رہی تھی، مگر منظر سارے دھندلاتے چلے گئے۔ آوازیں ساری سلو موشن کی زد میں آئیں، ایک ایک چیز سامنے سے اٹھتی گئی اور پس منظر میں غائب ہوتی گئی۔ اس کے وجود کے سارے نظام نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ محبت شاید کبھی پرانی نہیں ہوتی، پرانی ہو بھی جائے تو کبھی باسی نہیں ہوتی۔ وہ ایک مدت بعد بھی سارے سالوں کی ریاضتیں، آپ کا مقام، رتبہ و حیثیت، تعلق اور جگہ جہاں آپ کھڑے ہیں ایک پل میں فراموش کر دیتی ہے، جیسا کہ ڈسکا کے ایک نواحی گاؤں کا سورج دن کی منڈیر سے پھسلتا ہوا شام کے گہرے کنویں میں اوندھے منہ جا گرا تھا۔ شام نے پورا کا پورا سورج نگل لیا تھا اور اس کی تپش سے جل کر سانبلی پڑ گئی تھی۔ شام کے کنویں میں گرا یہ سورج اب آہستہ آہستہ بہتا ہوا رات کے حلق میں جانے والا تھا، جہاں سے اگلے دن کی صبح سے قبل اس کی رہائی ممکن نہیں تھی۔ سیاہ رات جامنے پڑ کر اپنی آخری ہچکی لیتی تھی اور سورج اگل کر دم توڑ جاتی تھی۔ شام کے سائے میں سورج گرفتار ہونے پر چرند پرند نے سکا سانس لیا اور زمین بھڑاس اگلنے لگی۔ اب بس کچھ دیر کی تھی، دم توڑ جاتی، دھوپ ناقابل برداشت۔ یہ سورج ڈوبا تو ڈسکا کے اس نواحی گاؤں کی باسی اس لڑکی کی زندگی کا ایک نیا باب کھول کر ڈوبا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی زندگی نے اتنی شدت سے کروٹ بدلی تھی کہ اپنے تمام مد و جزر ہلا کر رکھ گئی تھی۔ ہر چیز نئے زاویوں میں ڈھل گئی تھی۔ فضا میں سسکاریوں کی سی سوگواریت پھیلی تھی۔ گھر کی چار دیواری میں میت پر ڈالے گئے پھولوں کی کچھ پتیاں پیروں تلے مسنی یہاں وہاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلے بھی محافظ نامی احساس کبھی نہیں پایا تھا۔ اب تو بے صاحبانی کا یقین حد سے سوا ہو گیا تھا۔ رو رو کر آنکھیں جل رہی تھیں، حلق خشک اور ہونٹ سفید۔ دکھ تھا کہ بے امیگ تمام ہونے میں نہ آتا تھا۔ اس کے آنسو اتنے تواتر سے بہہ رہے تھے کہ لگتا تھا جسم کا سارا پانی نچڑ جائے گا۔ آج سے قبل احساس نہ ہوا تھا کہ وہ اس انسان کا دکھ اس قدر تڑپ تڑپ کر روئے گی۔ وہ انسان جو اس کے لیے موجود ہو کر بھی کبھی میسر نہیں رہا تھا، وہ خود جس کا وجود اس انسان کے آگے کسی ناکارہ بے جان شے سے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ وہ ہوتی یا نہ ہوتی ایک برابر، نظروں میں بھی آ جاتی تو نظر نہ آتی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اس انسان کے لیے اس کی آنکھیں دریا بہائیں گی؟ ہاں،
لیکن کچھ رشتوں کی حقیقتیں کبھی تبدیل نہیں ہو سکتیں۔ آپ ان سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ان کے وجود سے آپ کو کچھ نہ مل رہا ہو، پھر بھی وہ جو ایک موجود ہونے کا احساس ہے، اور رشتہ بھی وہ جو آپ کے وجود کا حصہ ہو، جس سے آپ بنے ہوں۔ میت والے گھر سے ایک ایک کر کے سب رخصت ہو گئے تھے۔ وہ اندھیرے کمرے میں اکڑوں بیٹھی تھی، بال الجھے ہوئے اور بے ترتیب، پسینے اور آنسوؤں سے شرابور۔ اسے اپنا آپ دھیرے دھیرے تاریک پڑتی شام کی مانند لگ رہا تھا۔ اس نے تو سورج نہیں نکلا تھا، پھر یہ کیسی گرمائش تھی جو اسے جلا رہی تھی۔ وہ تو رات جیسی بھی نہیں تھی کہ 4 پہر بعد سورج اگل دیتی تو ایک نئی صبح طلوع ہو جاتی اور اس کی ذات روشنیوں کے حصار میں آ جاتی۔ یہ سوچ اس کی زندگی کو دھیرے دھیرے تاریک کر رہی تھی۔ اس نے کبھی اپنی بنیادی ضرورت سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہا تھا۔ وہ بنیادی ضرورتیں بھی اسے نہیں ملی تھیں۔ اسے کسی شے کی چاہ نہیں رہی تھی۔ وہ کچھ چھینتی نہیں تھی، پھر یہ زندگی اس کے اندر موجود چند روشنیاں بجھانے پر کیوں تل گئی تھی؟ اس تاریک کمرے کے باہر صحن میں چارپائیاں بچھائی جا چکی تھیں، ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی تھی، درختوں کے پتے ہل رہے تھے، وہ سب آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہ سب اس لیے جمع تھے، اور شاید اس کے لیے۔ یہ لمحہ تو آنا تھا، لیکن یہ اس قدر جلدی آنا تھا۔ اس کے ساتھ کس قدر ظلم ہو رہا تھا۔ بابا، یہ آپ نے کیا کیا؟ آنسو ایک بار پھر سلسلہ وار بہنا شروع ہوئے۔ اس کی گردن تک ڈھلکتے چلے گئے۔ جو شکوہ وہ کبھی ان کے منہ سامنے کرنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی، وہ آج ان کے دور چلے جانے پر نوکے زبان پر مچل گیا تھا۔ بھائی صاحب نے جانے میں جلدی کی، بڑے اللہ والے تھے، کبھی دنیا داری نہیں دیکھی، کبھی آگے پیچھے کا نہیں سوچا، یہاں تک کہ اس کے تایا نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر بات کہنی شروع کی تھی، اور ایک گہرے سانس پر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ان کی ادھوری بات مکمل تھی، اس میں کئی بے چینیاں پوشیدہ تھیں، کئی تحفظات تھے، وہ ان سے دور بیٹھ کر بھی محسوس کر رہی تھی۔ زندگی کسی انسان کو اس کی ذمہ داری کی بنا پر مہلت نہیں دیتی۔ ان کا اتنا ہی وقت لکھا تھا، اللہ نے واپس بلانے میں دیر نہیں کی۔ یہ اس کی پھپھو کی آواز تھی۔ ان کی بات سن کر اس کے دل میں ایسا کرب ابھرا کہ نینوں کے کٹورے سمندر ہو گئے تھے۔ وہ سوگوار تھیں، وہ آپ دیدہ لگ رہی تھیں، وہ سب سے زیادہ دکھی تھیں اس کی طرح، وہ اس کو لے کر سب سے زیادہ فکر مند تھیں اس کی طرح، اسے کوئی شبہ نہیں تھا۔ پھپھو کتنی زیادہ اس کے جیسی تھیں۔ آپا، ہم نے ان کی رہتی زندگی انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، آپ تو گواہ ہیں، مگر وہ من موجی تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ زندگی میں کوئی خوشی اور دیکھی نہیں، بیٹی کو ہی گھر کا کر جاتے۔ چچی نے نہایت بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تھا، شاید کسی کو بھی اس جلد بازی کی توقع نہیں تھی۔ کئی نظریں ان کی طرف اٹھیں، گھوری، سرزنش، خبردار، تنبیہ، کچھ کو چپ لگ گئی تھی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا، نشانے پر جا کر لگ چکا تھا، کھب چکا تھا۔ ایک انسان کے جانے سے سارے رشتے ختم تو نہیں ہو جاتے بھابھی؟ کیا ہم سب اس کے لیے اسی دنیا میں موجود نہیں ہیں؟ پھپھو نے اس کے حق میں ایک بات کی تھی، نہ شکایت سے نہ تلخی سے۔ لوگ حق تک رہ گئے۔ بان کی چارپائیاں پہلو بدلنے پر چٹخنے لگ گئی تھیں۔ باپ کا تو الگ مقام ہوتا ہے نا؟ چچی دکھی سی ہونے لگیں، غمگین اور پژمردہ۔ آپ کیا کہہ رہے تھے بھائی صاحب؟ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو مخاطب کیا تھا۔ شاید انہیں اندازہ تھا اس فیصلے کی گھڑی کا۔ شاید وہ جانتی تھیں کہ جس طرح ساری زندگی ان کے چھوٹے بھائی کی قدر نہیں کی گئی، اہمیت نہیں دی گئی، آج اس کی بیٹی کے ساتھ بھی سب یہی کریں گے۔ وہ تاریک کمرے میں بیٹھی زمین کو انگلی سے کھرچتی خود اذیتی سے سوچے جا رہی تھی۔ کیا یہ گھر اس کا نہیں ہے جس طرح آپ سب کے بچوں کا؟ کیا آپ سب اس کے ماں باپ جیسے نہیں ہیں جس طرح اپنے بچوں کے؟ کیوں نہیں سیما؟ تایا جی لمحے بھر کو گڑبڑا گئے، انہیں اس قدر جذباتی حملے کی امید نہیں تھی۔ لیکن سیما آپا، یہ وقت جذباتیت کا نہیں ہے۔ ان کی بیوی انہیں کمزور پڑتا دیکھ کر پیچھے نہیں رہ سکی تھیں۔ ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور پھر ایک جوان لڑکی کی ذمہ داری، اپنی اولاد کی دفعہ اونچ نیچ زمانہ معاف کر بھی دے، ایک یتیم بھتیجی کے لیے بساط سے بڑھ کر بھی کر لیا جائے تو لوگ بات بات پر تانے مارنے سے باز نہیں آتے۔ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، میں نہیں سمجھتی کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے اٹھانے کا اہل ہے۔ فیصلہ تو ہو چکا تھا، انہوں نے بات کھول کر اور پھر لپیٹ کر جیسے ان کی گود میں ڈال دی۔
سب کی خاموشی بتا رہی تھی کہ پس پردہ سب رضامند ہیں، یا پھر یہ بیٹھک بٹھانے سے قبل سب طے کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی، اپنے بھاری دل کو بوجھ سے آزاد کیا۔ وہ سب ایسے بیٹھے تھے کہ وہ مزید کچھ کہے اور وہ سب اس بچی کا ہاتھ پکڑ کر اسے دہلیز سے باہر کریں۔ انہیں بے حد رنج ہوا۔ آپ سب کو اس کی فکر میں گھلنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آ کر آپ کو 10 باتیں نہیں سنائے گا، کسی کو اپنی نیندیں اس کے لیے حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے زندہ ہوتے ہوئے اور میرے مرنے کے بعد بھی۔ انہوں نے یہ لپیٹی بات اٹھا کر بغل میں دبا لی، ایک ٹھوس بات کہہ کر بیٹھک برخاست کر دی۔ خواتین نے ہول کر دل پر ہاتھ رکھا۔ آپا، خدا را موت کی باتیں! مگر انہوں نے ایک ملامتی نگاہ کے قابل بھی نہیں گردانا تھا انہیں۔ وہ اٹھیں اور متوازن قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس جانے لگیں، اس تاریک کمرے کے سامنے جس کی ٹھوس دیواروں کے پیچھے وہ قیدیوں کی طرح سانس کی بندش میں مبتلا تھی۔ ماریا! دونوں ہاتھوں سے دھکیلنے پر ایک چرچراہٹ سے دروازہ واہ ہوتا چلا گیا تھا۔ ملگجا سا اجالا اندر کودا، تاریکی ڈر کر کونوں کھدروں میں چھپنے لگی۔ اندر بیٹھی لڑکی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح تھی، دکھ سے نڈھال اور حال سے بے حال۔ پھپھو کا دل کٹ کر رہ گیا، وہ بے اختیار اس کی طرف والہانہ بڑی تھیں۔ میری جان، میری بچی ماریا! آواز تھی کہ مرہم، لہجہ تھا کہ شہد، تڑپ تھی تو شدت سمیت اور محبت تھی تو خالص ترین۔ وہ ان کی باہوں میں سما گئی تھی، ان کے حصار میں ڈوبی اتنے لمحے ساکت رہی کہ زوردار ہچکی بن گئی تھی۔ سکون کی حرارت ہو تو ایسی، کوئی جائے پناہ ہو تو ٹھیک ایسی، ماں کی ممتا جیسی۔ بس کر میری جان، خود کو اتنا ہلکان مت کرو، تمہارے بابا چلے ہیں پر ہم سب تو ہیں، تم جانتی ہو نا تم میری سب سے پیاری بیٹی ہو، اور تمہارا دکھ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ ان کرب زدہ سرخ آنکھوں میں درد ہلکورے لیتا دیکھ رہی تھیں۔ انہیں یہ احساس اور شدت میں مبتلا کر رہا تھا کہ اس کے پاس دنیا میں سہارے نام کو کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ اس اذیت کا ازالہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھپھو، بابا، آپ کو پتہ ہے؟ وہ ہچکیوں کے درمیان کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سیما پھپھو نے اس کے آنسو پونچھے، اسے پیار سے پچکارا اور لگاوٹ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ انہیں ماریا سے فطری پیار تھا، یہ انسیت اور لگاؤ ان کے بھائیوں کے باقی بچوں کے حصے میں نہیں آ سکا تھا، شاید اس لیے کہ ماریا ہمیشہ ماں اور باپ دونوں کی الطفات کو ترسی تھی۔ انہیں اس سے دلی ہمدردی تھی، انہیں اس سے الوہی محبت تھی۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، قدرت نے سیما کی ایک بیٹی والی ممتا ماریا کے نصیب میں لکھ دی تھی۔ رونا بند کرو اور مجھ سے بات کرو، شاباش، میں ہوں نا تمہارے پاس، اللہ کی رضا ماننی پڑتی ہے بچے۔ پھوپھو، مجھے خبر نہیں تھی کہ بابا کا میرے ساتھ یہ آخری دن ہے۔ کل رات انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے کہنے لگے میرے پاس بیٹھو۔ وہ کبھی اتنا پیار نہیں جتاتے تھے، وہ تو بولتے بھی مشکل سے تھے مجھ سے۔ انہیں تو یہ بھی خبر نہیں رہتی تھی کہ ماریا کہاں ہے اور کسی بستر پر سو رہی ہے یا زمین پر۔ اس کے چہرے پر ڈھیر سارا کرب امڑا تھا۔ وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی، وہ شکایت نہیں کر رہی تھی۔ پھر بھی سیما کا دل چھلنی سا ہو گیا۔ بھائی، ان کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے شخص سے کوئی شکوہ کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر انہوں نے اس ننھی جان پر کتنا ظلم کر دیا تھا۔ میں ان کے پاس بیٹھی رہی، میں نے ان کے پاؤں دبائے، اور پتہ پھپھو انہوں نے… رونے میں مزید روانی آ گئی، جذبات میں طغیانی آ گئی۔ انہوں نے میری سر پر ہاتھ رکھا پھپھو، آپ سمجھ رہی ہیں؟ انہوں نے نم آنکھوں سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اب کیوں پھپھو؟ جاتے جاتے کیوں؟ مجھے ساری رات حیرت رہی، مجھے کیا خبر تھی انہوں نے پہلی اور آخری بار محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا ہے۔ ان کا یہ آخری لمحہ ساری زندگی مجھے رلاتا رہے گا۔ وہ ششتر سی بے حس و حرکت بیٹھی رہ گئی۔ وہ کون کون سے غم لے کر بیٹھی تھی اور کس کس جذبے کا دکھ رو رہی تھی۔ ان کے دل کو دھچکا لگا تھا، تمام الفاظ گم ہو گئے تھے۔ یہ اتنی حساس ہو سکتی ہے، انہوں نے اتنی گہرائی میں نہیں سوچا تھا۔ میں اٹھنا چاہتی تھی، میں بے حسی سے ان کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹانا چاہتی تھی کہ اب کیوں؟ ساری عمر آپ نے ایک نرم نگاہ، مہربان مسکراہٹ اور شفقت بھرے ہاتھ سے محروم رکھا، تو یہ احسان آج اچانک کیوں؟ لیکن میں ہاتھ نہیں جھٹک سکی پھپھو، میں ہل نہیں سکی، بول نہیں سکی۔ سوچتی ہوں
انہوں نے کیا سوچ کر سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا پھپھو؟ کس جذبے کے تحت ان کی آنکھ نم ہوئی ہوگی؟ کیا ایک بیٹی کے احساس سے؟ چپ، بس خاموش۔ وہ خود کو پھوٹ پھوٹ کر رونے سے بچا سکیں، اس کے لیے یہی حل تھا کہ وہ اسے خود میں بھینچ لیں۔ کتنی دیر تک وہ اسے تھپکتی رہیں، یہاں تک کہ ماریا کی سانسیں بوجھل ہو چلی تھیں۔ ماریا میرے بچے، خود کو تنہا نہ سمجھنا، میں ہوں نا تمہاری ماں، تمہیں خود کو سنبھالنا ہے۔ مجھے فی الحال شاید واپس جانا پڑے، مگر پھپھو۔ اس کی سیاہ آنکھیں خوف و ہراس سے پھیل گئیں۔ اس نے التجائیہ انداز میں بے ساختہ ان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے، مبادا وہ بھاگ نہ جائیں، اب جیسے وہ انہیں اٹھنے نہیں دے گی۔ سچ شکر انہوں نے اسے بتا دیا تھا، وگرنہ وہ کس کے سہارے یہاں پر رہتی۔ گھبراؤ مت، میں نے کہا نا میں تمہارے لیے ہوں، مجھ پر یقین ہے نا؟ انہوں نے اس کے ہاتھ سہلائے۔ وہ پھر بھی بے یقینی سے تکتی رہی۔ وہ کیسے ان کے فقط ایک بار کہے پر یقین کر سکتی تھی؟ اس کی تو اب تک کی ساری زندگی گمان سے گزری تھی۔ میری بات غور سے سننا، انہوں نے نرمی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو پڑھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ تم میری بیٹی ہو، کمل کے پھولوں جیسی نازک اور پیاری۔ تمہیں میرے آنگن کی رونق بننا ہے، تم میرے گھر میں مشک بن کر اترو گی ماریا۔ وہ کہہ رہی تھیں اور ماریا ٹک ٹکی باندھے نہ سمجھی کے عالم میں ان کی صورت تک رہی تھی۔ وہ ان پر اعتبار کرتی تھی، وہ ان کی باتوں پر ایمان لا سکتی تھی۔ دستور کے مطابق تمہیں کچھ دن یہاں رہنا چاہیے، لوگ تمہیں پرسہ دینے آتے جاتے رہیں گے، پھر میں بھیا سے کہوں گی تمہیں میرے پاس بھیج دیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تمہیں اس گھر سے بارات کے ساتھ رخصت کرا کے لے جاتی، مگر وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھیں۔ ماریا کے چہرے پر تحیر پھیلا، پھر بے یقینی سے ناقابل فہم سا تاثر ابھرا۔ وہ یہ بول رہی تھیں جو اس کی سماعتیں سن رہی تھیں، کیا واقعی؟ اس نے دبے لفظوں میں، کچھ سرگوشیوں میں، سالوں میں سن رکھا تھا کہ سیما اسے اپنے بیٹے کے لیے منتخب کر لے۔ کچھ وثوق سے کہا کرتے تھے کہ سیما اتنی محبت ماریا پر ہی کیوں نچھاور کرتی ہے؟ اس کے دل میں یقیناً یہ بات چھپی ہے کہ وہ اسے اپنی بہو کے روپ میں دیکھتی ہے۔ پپو بہت کم کم میکے آیا کرتی تھیں۔ وہ اپنے گھر میں واحد خاتون تھیں اور باقی 3 مرد۔ ان کے بغیر گھر کا نظام چلنا بند ہو جاتا تھا۔ وہ بہت خاص موقعوں پر گھر سے نکلتی تھیں۔ اس نے بچپن میں صرف چند ایک بار ان کے بیٹوں کو دیکھا تھا۔ وہ شاید ان کے ساتھ آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ماریا کو تو ان کی شکلیں بھی یاد نہیں تھیں۔ جس شخص کو وہ جانتی نہیں تھی، جسے بھیڑ میں یا تنہائی میں وہ پہچاننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، اس شخص کے حوالے سے اس کا نام لیا جاتا تھا۔ پھپھو جب بھی یہ بات سنتی تھیں صرف مسکرانے پر اکتفا کرتی تھیں۔ انہوں نے کبھی تردید کرنا ضروری نہیں سمجھی، نہ ہی تصدیق کرنا۔ آج وہ پہلی بار نہایت پیار سے، اپنائیت سے اس سے دل کی بات کر رہی تھیں۔ کیا یہ بات انہوں نے بابا سے بھی کبھی کی ہوگی؟ اس کی دماغ کی اٹکی سوئیاں اسے چبھنے لگیں۔ اس کی یونیورسٹی ختم ہونے میں تھوڑی دیر باقی ہے، وہ یقیناً بیٹے کے حوالے سے کہہ رہی تھیں۔ تم تب تک میرے پاس آ کر رہو گی، وہاں تم کالج میں داخلہ لے لینا، خوب سارا پڑھنا، تھوڑے دنوں کی بات ہے، اس کے بعد اپنے گھر میں۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہوئیں۔ یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ وہ بار بار اس کی شادی کی بات دہراتی، کیونکہ یہاں فی الحال کے لیے بھی تمہیں اب شاید کوئی رکھنے کو تیار نہیں۔ پہلے تمہارا باپ تھا تو چلو اور بات تھی۔ ان کا لہجہ بے حد ملامتی ہوا، پھر اس میں گہرے رنج کی آمیزش ہوئی۔ ماریا کو سن کر حیرانی نہیں ہوئی تھی، وہ اس گھر کے لوگوں کے رویے بچپن سے سہنے کی عادی تھی۔ تمہاری ماں بھی میں ہوں اور باپ بھی، صرف پھپھو نہیں رہی ہوں۔ کیا تم اپنی ماں کے پاس؟ نہیں، اس نے لمحے کا توقف لیے بغیر ان کی بات رد کر دی تھی۔ اس کے دل میں کوئی جذبات نہیں ابھرے تھے۔ اتنے سال جس کے بغیر گزر گئے تھے، اب اس کو کیا اس کی ضرورت ہو سکتی تھی؟ پھپھو خاموش نظروں سے اسے دیکھے گئیں۔ وہ اس کی نفسیات کو عام بچوں کی نفسیاتی پیمانے پر پرکھنے کی بھول نہیں کر سکتی تھیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے ساکت و سامت چھوڑے چپ چاپ اٹھائی تھیں۔ وہ باہر جا رہی تھیں تو قدموں سے ایک شکستہ سی خاموشی لپٹی ہوئی تھی۔ کوئی اعصاب شکن سے لمحے تھے، مد و جزر ہل کر رہ گئے تھے، زاویے تبدیل ہو گئے، چیزیں اپنے مدار سے ہٹ گئیں۔ آج کا سورج دن کی منڈیر سے پھسلتے پھسلتے اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھول کر شام کے کنویں میں جا گرا تھا۔ اپنی زندگی کے اس نئے باب کے نشیب و فراز سے بے خبر، مضموم کے متن سے ناواقف، وہ فقط اس کا عنوان سن کر ہی گم سم سی بیٹھی رہ گئی تھی۔
شاہراہ کنارے کھڑی گورنمنٹ کالج کی اونچی عمارت سخت دھوپ میں جھلس رہی تھی۔ سال ہر سال کے موسمی اتار چڑھاؤ نے اس کی رنگت کو مٹیالہ کر دیا تھا۔ سنہری دھوپ کی رنگت آج آگ جیسی تھی۔ گرما زوروں پہ تھا، سورج سوا نیزے پہ، گاڑیوں تلے بچھی سڑک بھاپ اگل رہی تھی۔ عمارت کے اندر آؤ تو کمرے بھی اسی حدت کا سامنا کر رہے تھے۔ راہداری میں گھومتی پھرتی سفید یونیفارم میں لڑکیاں پسینے پہنچتی پیلی سی پڑ رہی تھیں۔ اونچی پونی ٹیل، پیروں میں سنیکرز، صاف شفاف چہرے، ہاتھوں میں ٹھنڈے پانی کی بوتلیں، چہرے پر رگڑتے ٹیشو پیپرز اور ہونٹوں پہ رازدارانہ سرگوشیاں۔ سیکنڈ ایئر کی کلاس 2 رویہ کمروں کی قطار میں سے دائیں جانب تیسرے روم میں ہو رہی تھی۔ کلاس روم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ چھت پر لٹکے 2 سیلنگ فین پوری آواز میں احتجاج کر رہے تھے۔ عقبی دیوار پر لگا نام کا اے سی جیسے اونگ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس کی اتنی تعداد نے کلاس روم کا ماحول کچھ اور زیادہ گھٹن زدہ کر دیا تھا۔ حبس کے باعث کنجوسی سے اسپرے کیا گیا روم فریشنر ایک سانس لینے پر دوسری سانس میں دم توڑ جاتا تھا۔ پھر وہی حبس اور گھمسان۔ کرسیوں کی دوسری قطار میں تیسری کرسی پر بیٹھی دھلے منہ اور سادہ سے حلیے میں وہ واحد لڑکی تھی جو اس گرمی سے بے نیاز تھی۔ اس کی سفید یونیفارم کا ہم رنگ دوپٹہ پسینے سے گالوں کو چپکا ہوا تھا۔ لڑکیاں اسی گرمی کے سبب اکثر غیر حاضر رہتی تھیں، مگر وہ اپنی باقی ہم جماعت لڑکیوں کی طرح بار بار چہرے کا پسینہ صاف کرنے کی بجائے اپنا نم ہاتھ کھولتی تھی اور ہتھیلی رگڑتی تھی۔ ہاتھ کا پسینہ صاف ہو جاتا تو وہ دوبارہ سے پین پکڑتی اور اپنے موٹے رجسٹر کے صفحے پر قلم گھسیٹنے لگتی۔ اس طرح بار بار قلم ہاتھ سے پھسلتا نہیں تھا اور صفحے پر بھی داغ نہ چھوڑتا۔ کلاس کی باقی لڑکیاں جنہوں نے میم کی بات کو زیادہ توجہ نہ دی تھی اور باتوں میں مگن ہو گئی تھیں، وہ ان لڑکیوں کے بیچ بیٹھ کر پورے انہماک سے کلاس ایکٹیویٹی کر رہی تھی جو میم نے کچھ دیر پہلے دی تھی۔ اس نے کیلکولیٹر الٹا کر کے 2-3 بار اپنی ہاتھ پر مارا تو اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ وہاں نمبرز چمکنے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ڈیوائسز اس کو دھوکہ نہیں دیتی، بس انہیں ہتھڑے مار کر نیند سے جگانا پڑتا ہے، غنودگی سے ہوش میں لانا پڑتا ہے۔ اس نے چند منٹ میں اس میں ویلیوز ڈال کر انرجی، ویو لینتھ اور فریکوینسی کیلکولیٹ کی اور سلوشن میم کو جا کر دکھایا۔ حسب معمول میم کے لبوں پر ستائشی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کلاس میں یہ ان کی واحد اسٹوڈنٹ تھی جو انہیں کبھی مایوس نہیں کرتی تھی۔ وہ کہہ دیتی کہ خالی صفحے پر 10 لکیریں کھینچ کر دکھاؤ، جہاں باقی کلاس وہ بات مذاق میں ہنس کر اڑا دیتی، یہ لڑکی وہ 10 لکیریں 20 طریقوں سے کھینچ کر دکھانے آ سکتی تھی۔ ویل ڈن بیٹے۔ انہوں نے اس کے صفحے پر بڑے بڑے شاباشی کے ریمارکس لکھے تھے۔ انہیں اس سے بہت امیدیں تھیں۔ ایسے بچوں سے ہر ایک کو امیدیں ہوتی ہیں۔ جو مضمون سب کو مشکل لگتا تھا وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ کتراتی نہیں تھی، وہ محنتی تھی، ذہین تھی اور عام لوگوں سے مختلف تھی۔ آپ بہت شارپ ہیں، اس فیلڈ میں بہت نام کمائیں گی۔ وہ میم سے سن کر دھیرے سے مسکرا دی۔ ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ، اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ خاموش کلاس۔ وہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی تو میم نے اونچی آواز میں سب کو متوجہ کیا تھا۔ لمحے بھر کو ساری سرگوشیاں تھم گئیں، کامل سکوت چھا گیا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا انٹر کا آخری سال ہے۔ اب تک آپ سب کے پاس اپنے اپنے فیوچر گولز ہوں گے، اپنے پلانز واضح ہوں گے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ لوگوں نے کس طرف جانے؟ یہ ایک دلچسپ موضوع ہوتا ہے ہر استاد کے لیے، اپنے طالب علموں سے ان کے منفرد آئیڈیاز جاننے کا، ہر طالب علم کا اپنے مینٹور کے سامنے اپنے خوابوں کو زبان دینے کا۔ میم، شادی کرنی ہے اور عیش۔ کسی کونے سے مدھم سی آواز آئی تھی۔ کلاس کے سکوت کو اونچی ہنسی کی آوازوں نے مجروح کر ڈالا تھا۔ میم نما نما مسکراتی رہیں۔ ایسے کامنٹس کا انہیں اندازہ ہوتا تھا۔ اکثر لڑکیاں کہتی تھیں اور اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی، گڈ اور میم ڈاکٹر بننا ہے، میڈیکل، پولیس میں۔ میم یہ پاپا ڈیسائیڈ کریں گے، میں آرام کروں گی۔ پائلٹ، مجھے ڈرماٹولوجسٹ بننے کا شوق ہے، مجھے بینک کی جاب بہت فیسینیٹ کرتی ہے۔ وہ سب کی بات پر سر ہلاتی رہی تھیں۔ آدھی کلاس میں چند لوگ پائلٹ، پولیس آفیسر اور بینکر، جبکہ باقی آدھی کلاس میڈیکل سے منسلک شعبوں کا انتخاب کرنا چاہتی تھی۔ شاید یہ کہنا سہل لگتا تھا، اسی لیے بے شمار شعبوں کی آگاہی نہ ہونے کے باعث اس عمر میں ہر بچے کی دنیا میڈیکل کے گرد گھوم کر وہیں آ رکتی ہے۔ ڈاکٹر بننا زندگی موت کا مسئلہ۔ کچھ کو شوق اور کچھ دیکھا دیکھی میں یہ شعبہ پرکشش لگتا ہے۔ پریشے آپ؟ ان کی آواز پر ان کی پسندیدہ اسٹوڈنٹ نے سر اٹھایا تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اس کو آخر میں موقع دیا کیونکہ وہ اسے فرصت سے سننا چاہتی تھی۔
صرف ایک پل کے لیے پریشا کے چہرے پر شائع سی مسکراہٹ لہرائی۔ وہ جواب دینے کے لیے ان کے احترام میں اپنی نشست سے کھڑی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، آپ تو کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ فزکس تک آپ کی بہت سٹرونگ ہے، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگی۔ وہ اس کے لیے اکثر یہ کہتی تھیں۔ وہ ہر مضمون میں یکساں ماہر تھی۔ پریشا کے چہرے پر سپاس گزار سی مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی پل اس نے نرم لہجے میں ان کی بات کی تردید کر دی تھی۔ نہیں میم، میں نے ان سب فیلڈز میں جانے کا کبھی نہیں سوچا۔ اس کا اشارہ ان 3 شعبوں کی طرف تھا جو میم نے اس کے لیے بولے تھے۔ اس کی یہ بات انہیں حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ یعنی آپ نے میڈیکل میں نہیں جانا؟ اور نہ ہی؟ انہوں نے تصدیق چاہی کہ ان کے سامنے کھڑی نفی میں سر ہلاتی یہ خود اعتماد سی لڑکی یہی کہہ رہی ہے نا؟ تو پھر کیا سوچ ہے؟ وہ تجسس میں بولی۔ پوری کلاس متجسس ہوئی۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ ایک دل فریب سی مسکراہٹ نے اس کے پورے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ پوری کلاس دم بخود رہ گئی تھی۔ بہت سے چہرے وہ نام بھی پہلی بار سن رہے تھے۔ میں اسکول آف اکاؤنٹنسی میں جانا چاہتی ہوں میم۔ وہ مشکل ترین فیلڈ کا انتخاب کر رہی تھی۔ وہ یہ کر سکتی تھی۔ وہ خشک ترین مضامین پڑھ سکتی تھی۔ اس کے شوق عام بچوں جیسے نہیں تھے۔ وہ اپنے تمام کلاس فیلوز کی طرح سائنسی مضامین کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میڈیکل اس کے لیے پوری دنیا نہیں تھی۔ ڈاکٹر بننا اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ نہیں تھا۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ میم کے چہرے پر بے یقینی سی پھیل گئی۔ آپ پری میڈیکل کر رہی ہیں لیکن آپ کو بزنس اسکول جانا ہے؟ ان کی حیرانی بے جا نہیں تھی۔ یہ کیسا مضامین کا عجیب سا امتزاج تھا۔ میں جانتی ہوں میم، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے مجھے کوئی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ میں اسمارٹ ورک کی قائل ہوں اور ہارڈ ورک سے ڈرتی نہیں ہوں۔ پھر بھی جن سبجیکٹ سے آپ پہلے ہی یوز ٹو ہیں، آپ کو نہیں لگتا وہ ہمارا پہلا کمفرٹ ہوتے ہیں؟ اگری میم۔ اس نے کھلے دل سے ان کی بات قبول کی۔ لیکن مجھے MBBS میں وہ چاہ محسوس نہیں ہوتا۔ کیا شان بے نیازی سے اس نے کندھے جھٹکے تھے۔ میم کا دل چاہا وہ اس کی بات پر کہکا لگائیں، تاہم انہوں نے محظوظ ہونے پر اکتفا کیا۔ وہ اس گفتگو سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ مجھے ہمیشہ سے بڑی بڑی کمپنیاں پرکشش لگتی ہیں، اٹریکٹیو اینڈ اپیلنگ۔ شاید میں وہاں سرو کرنے کے لیے بنی ہوں۔ میری ڈیسیجن میکنگ اور اسٹرانگ پلاننگ کے لیے یقیناً انہیں میری ضرورت ہے۔ اس نے فخر سے کہا، پھر اپنی بات میں اضافہ کیا۔ پہلے میں وسائل بناؤں گی، پھر ایک دن اپنی کمپنی کھڑی کروں گی۔ آخر میں وہ خود شناسی کے عالم میں مسکرائی تھی۔ کوئی اور نہیں مسکرایا۔ وہ اپنی جن صلاحیتوں کا ذکر کر رہی تھی، وہ کہاں استعمال ہونی تھی اور ان کا کیا فائدہ تھا، وہاں بہت ساری لڑکیوں کو اس کا قطعاً علم نہیں تھا۔ کیا آپ کے ارد گرد کوئی انسان اس فیلڈ میں ہے؟ میم اپنے چہرے پر متاثر کن تاثرات چھپانے میں بری طرح سے ناکام ہو رہی تھیں۔ وہ بیک وقت 2 جذبات کا شکار ہوئی تھیں۔ یس میم، اس نے اسی اٹھے سر، تمتماتے چہرے اور خوشگوار لہجے کے ساتھ پورے اعتماد سے جواب دیا۔ میرا ایک بہت قریبی انسان اسکول آف اکاؤنٹنسی میں پڑھ رہا ہے اور میں اپنے آپ کو بھی وہیں دیکھتی ہوں۔ کلاس میں پن ڈراپ سائلنس چھایا ہوا تھا۔ سب نے میم کے چہرے پر فخریہ تاثر ابھرتے پایا۔ سب لڑکیاں سر اٹھائے پریشے کو تک رہی تھیں۔ پریشے اب انہیں مطمئن کر کے اپنا دوپٹہ سنبھالتی اپنی نشست پر بیٹھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ تھے جو عین اس کی شخصیت کا عکس تھے، اس کے اعتماد کا مظہر تھے۔ وہ ہر ایک کو متاثر اور لاجواب بیک وقت کر سکتی تھی۔ اساتذہ اس کے بارے میں درست رائے رکھتے تھے۔ وہ صرف قابل نہیں تھی، وہ انداز و اطوار میں سب سے مختلف تھی، بول چال میں، سوچ میں سب سے الگ۔ ذکر ہے فرید آباد، جو بولنے میں فرید آباد مشہور ہے، کالونی کا۔ اس کالونی کی کچھ تنگ، کچھ وسیع، بے شمار گلیاں، اور ان گلیوں میں سے ایک گلی میں بنا وہ 2.5 مرلے کا ایک مکان کا آہنی گیٹ عرصہ دراز سے نیلا آسمانی۔ ذکر چلا ہے تو سنو، یہ مکان فقط مکان نہیں تھا، اس میں بستے 5 مکینوں کے لیے امان تھا۔ کہانی سڑک اتر کر لیڈی ڈاکٹرز کی کلینک، بجلی کی الجھی تاریں اور سیلون کے بورڈز نظر انداز کرتی کئی گلیاں پھلانگے گی، اشیاء خورد نوش کی دکانیں اور سٹال سے گزرے گی، چوک عبور کرے گی، یہاں تک کہ گلی کے سرے پر بنے دوسرے نمبر والے اس 2.5 مرلہ گھر میں جا گھسے گی جس کی کہانی سنائی جانے لگی ہے۔ گیٹ پر کوئی نیم پلیٹ نہیں لگی، اگر لگتی تو وہ رقیہ اقبال ولا کہلاتا، ورنہ یقیناً رقیہ اقبال پیلس۔ گھر مختصر تھا مگر اپنے مکینوں کے عمدہ ذوق کا منہ بولتا ثبوت۔
نیلے آسمانی گیٹ سے اندر آؤ تو 2 قدموں کے فاصلے پر برآمدہ تھا۔ برآمدے کے پیچھے 2 کمرے، ایک کمرے کے باہر برآمدے میں ہی رکھی فریج، اور اس فریج کے سیدھ میں چلتے جاؤ تو وہ کمرے سے ملحقہ کچن تھا۔ برآمدے کے سامنے صحن کے نام پر 2 گز جتنا پلستر شدہ فرش تھا، جس کی دیوار کے ساتھ گملے رکھے جاتے تھے، اور یہیں سے بارش برستی تو برآمدے میں بیٹھ کر چائے اور پکوڑوں کے ساتھ بارش کا نظارہ ایک دلچسپ منظر ہوتا تھا۔ بارش کی سوندھی سوندھی سی خوشبو پکوانوں کا لطف دوبالا کر دیتی تھی۔ اسی پلستر شدہ فرش نواز صحن کے آخری سرے پر چھوٹا سا واش روم تھا۔ واش روم کے بالکل سامنے بنی تنگ سیڑھیاں چھت کو لے کر جاتی تھیں۔ باہر کڑتی دھوپ اس گلی میں بھی بسیرا کیے ہوئے تھی جو دور دراز تک ویران تھی۔ یہ فرید آباد کالونی کی اسی گلی کا ذکر ہے جو تپتی دوپہر کے اس پہر ویران ہے۔ ایسے میں دور سے کسی گھر کا ایک وجود نکلا اور چلتا ہوا قریب آتا دکھائی دینے لگا۔ اس وجود کا رخ اسی گلی اور 2.5 مرلہ گھر کی جانب تھا۔ تپتی دھوپ میں لون کا سادہ مگر قدرے بہتر سوٹ پہنے، نیوی بلو کلر کی چھوٹی پھولوں والی لمبی چادر سے پورے بدن کو ڈھانپے، اور پیروں میں آرام دہ جوتے۔ ان کا جسم فربا تھا، شخصیت پروقار۔ وہ ایک محنت کش عورت تھیں، ہانپتا ہوا مگر زمانے کی سختیاں اور موسموں کے تغیر حوصلے سے جھیلنے والا باہمت وجود۔ شدید گرمی کی وجہ سے پسینہ اور سانس پھولا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ میں بڑا سا تھیلا تھا جس کو وہ کبھی ہاتھ میں پکڑ لیتیں، کبھی کمر پر لٹکا لیتیں، اور تھک جاتیں تو سر پر رکھ لیتیں۔ فرید آباد کالونی کے کئی گھر ان کی پہچان رکھتے تھے، ان کے بھی اور ان کے ہاتھ میں موجود تھیلے کی بھی۔ وہ ایک بزنس وومن تھیں، عزت اور خودداری سے رزق کمانے والی خاتون۔ ان سے کبھی اپنی غربت کا رونا نہیں رویا گیا، کسی نے کبھی ان کا حلیہ غریبوں والا نہیں دیکھا۔ سالوں پہلے انہوں نے چھوٹے پیمانے سے بزنس شروع کیا تھا، سالوں بعد بھی وہ مستقل مزاجی سے کپڑا خرید کر لاتی تھیں اور گھر میں بیٹھ کر فروخت کرتی تھیں۔ 24 گھنٹے آن ڈیوٹی، وقت، سمے اور حالات سے آری۔ ان کو کپڑے کے رنگ کی، سٹف کی، پرنٹ کی اور برانڈ کی شناخت تھی۔ آہستہ آہستہ یہ پیمانہ وسیع ہوتا گیا۔ دور پاس کے تمام گھرانے ان کے گاہکوں میں آتے تھے۔ جو ان کے گھر نہیں آتے تھے وہ خود ان کے گھر جا کر سروس دیتی تھیں۔ اونچے گھروں کی بیگمات، اسکول کی ٹیچرز، پرنسپل، اٹامک انرجی اور شعبہ صحت سے منسلک لوگ، جاب ہولڈر خواتین جنہیں وہ ہر دفعہ نئے ڈیزائن آنے پر گھر جا کر دکھا آتی تھیں اور ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا۔ اتنے سالوں کے ساتھ انہوں نے یہ بھروسہ اور اعتماد عطا کر دیا تھا کہ اب تو انہیں یاد رہنے لگا تھا کہ کون سا کپڑا کس گھر جانا چاہیے اور کس کی نگاہ پسند اس پر ٹھہر جائے گی۔ اکثر خود فرمائش کرتی تھیں، ورنہ کہہ دیتی، رقیہ آنٹی آپ کو تو پتہ ہی ہے میرا، بس اپنی پسند کا اور میرے حساب کا کپڑا لے آنا۔ دراصل فرید آباد میں ہر طبقہ آباد ہے، غریب، سفید پوش، امیر، بہت امیر اور اچھی اچھی پوسٹ پر تعینات گھرانے، اس لیے ان کے پاس ہر طرح کے کسٹمر تھے۔ واپس اس سنسان اور تپتی گلی میں آئیں تو وہ چوک عبور کر کے گلی کے سرے پر اس دوسرے نمبر والے 2.5 مرلہ گھر کے گیٹ پر ٹھہر گئی تھیں، جس پر کوئی نیم پلیٹ نہیں لگی ہوئی، اور جو اگر لگتی تو وہ رقیہ اقبال ولا ہوتا، ورنہ یقیناً رقیہ اقبال پیلس۔ یہ تھیں رقیہ بی بی، اس گھر کی مالکن، حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتی ایک محنت کش بہادر عورت، 4 بیٹیوں سمیت اس گھر کی 5ویں عورت۔ 2 گھڑی سانس درست کرتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر لوہے کے گرم دروازے پر دستک دی۔ اس سے قبل کہ وہ اپنا نقاب ڈھیلا کرتی، جو گرمی کے باعث بہت تنگ کر رہا تھا، انتہائی صورت سے ایک جھٹکے میں دروازہ کھولا گیا تھا کہ ان کا متحرک ہاتھ حرکت کرنا بھول گیا۔ امی وہ متغیر رنگت کے ساتھ یہ جو باہر نکلی ہے زویا، ان کی چھوٹی بیٹی، جو یقیناً ابھی ابھی اسکول سے واپس آئی تھی اور اسی اسکول یونیفارم والے حلیے میں تھی، ہراساں چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ رقیہ بی بی کے چہرے کا رنگ پلک جھپکتے بدلا، چہرے کے نقوش تن گئے، جسم جو منزل پر پہنچ کر آرام کے خوشکن خیال سے گزر رہا تھا، اس مرجھائے اور سست وجود میں یک بیک کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوئے؟ انہوں نے اپنی مضبوط آواز سے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ امی اندر کب سے؟ زویا بیچارگی اور سہمے تاثرات میں اپنی پشت کے پیچھے کمروں کی طرف اشارہ کرتی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی، یعنی آج پھر ان کی غیر موجودگی میں وہ لوگ موجود تھے۔ انہوں نے پیشانی چھوئی، وہ یہ کیسے بھول گئی تھیں؟ وہ تھیلا اٹھائے، اس کو آگے سے ہٹاتی تیزی سے اندر آئی تھیں، کپڑوں کا تھیلا وہیں پلستر شدہ فرش پر چھوڑا اور مڑ کر زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا۔
اپنے اندر مضبوطی پیدا کرتی متحرک قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں صرف ایک ہی استفسار کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس شام کا سورج مقبرہ جہانگیر، آصف جاہ اور ملکہ نور جہاں سمیت تمام مقبروں اور قلعوں کے اندر سے جھانکتا ہوا راوی کے پانیوں پر کچے رنگ بکھیرتا ہوا بالآخر مغرب کو جھک رہا ہے۔ افقی کناروں کے درد واہ ہوئے ہیں اور شہر لاہور کے در و بام پر ہجوم۔ یہ شہر لاہور کے ریلوے اسٹیشن کا منظر ہے، وسیع و عریض، ہجوم سے اٹا، طرز تعمیر میں شاہی قلعہ جیسا دلکش اور مغلیہ فن تعمیر کا نمونہ۔ پلیٹ فارم، ٹکٹ گھر، سائن بورڈ، ٹرین کی سیٹی اور اشیاء خوردنوش کے اسٹال، یہ ایک اپنی ہی مختصر سی بسی بسائی دنیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے آسمان کا سینہ کسی بھٹی کی طرح دہک رہا تھا، اس کے خد و خال میں لالی چھائی ہوئی تھی، فضا پرندوں سے آ رہی تھی، طائر اپنے آشیانوں کو لوٹ گئے تھے اور لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچنے کو بےتاب۔ بھانت بھانت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پلیٹ فارم پر مختلف شکلوں اور رنگ برنگی ملبوسات کے لوگ تھے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے نکل رہے تھے، کچھ اس سے ٹکرا رہے تھے۔ ٹرین 10 منٹ پہلے آ کر اسٹاپ پر رکی تھی اور وہ آدھا گھنٹہ پہلے اس کے انتظار میں پلیٹ فارم پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ چہل قدمی یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسے چہل قدمی کے دوران بہت اچھی اچھی سوچیں آتی تھیں، وہ کئی خواب چلتے پھرتے دیکھتا تھا۔ اس کو یہ عجیب سی بیماری تھی اور یہ بیماری اسے محبوب تھی۔ جب سے ٹرین اسے دور سے نظر آئی تھی اسے یہ مشغلہ بھی ترک کرنا پڑا تھا۔ چہل قدمی چھوڑ کر وہ اس کے انتظار میں مؤدب سا کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ٹرین سے اترے گی اور اسے دیکھے گی تو وہ ایک دوستانہ مسکراہٹ سے اسے نوازے گا، اور وہ مسکراہٹ ایسی ہوگی کہ اسے خوش آمدید لگے گی۔ وہ بلا کا خوش مزاج تھا، وہ اگلے کو کبھی اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیتا تھا، چاہے وہ پہلی ملاقات کے ابتدائی لمحات کیوں نہ ہوں۔ لیکن اس کا یہ منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا جب نہ تو اس کی مطلوبہ شخصیت اتری، نہ اس نے اسے مسکراہٹ پیش کرنے کا موقع دیا۔ اسے گمان گزرا جیسے وہ ٹرین سے اتری ہی نہیں۔ اب وہ بے چینی سے اس کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر جا رہا تھا۔ یہ کسی کی تلاش میں، عجلت میں اٹھتے پڑتے قدم تھے، چہل قدمی نہیں، اس لیے اسے کوفت کا شکار ہونا پڑ رہا تھا۔ ممی نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ وقت سے پہلے جا کر اس کا انتظار کرے، ٹرین کے وقت کا کون سا پتہ ہے، دیر ہو جائے یا سویر۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ پہلی بار اتنے بڑے شہر آ رہی ہے، ڈرنے کی کوئی ایسی ضرورت تو نہیں، مگر وہ سارا راستہ سہمی رہے گی۔ اب ممی کی چہیتی نہ جانے کہاں سہمی ہی رہ گئی تھی کہ اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہاں ایک لڑکی پر اس کی نگاہ ٹھٹکی، وہ تیسری بار اس کے سامنے گزر رہی تھی، بولائی بولائی سی، سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی، اتنی ڈھکی ہوئی کہ لمبی سیاہ چادر میں کوئی وثوق سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کہ اندر کوئی انسان ہوگا یا کپڑوں میں لپٹی کوئی عجیب مخلوق۔ ممی نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ اسے نہ جانے کیوں گمان گزرا کہ اس نے واقعی اسے پہچان لیا ہے۔ وہ چکنی ہو کر آگے بڑھ رہی تھی، یقیناً گہری اور تیکھی چتونوں سے ارد گرد کا جائزہ لیتی ہوئی۔ اس کی آنکھیں واضح نہیں تھیں، یہ محض اس کا اپنا قیاس تھا۔ اس سے قبل کہ وہ آگے نکل جاتی وہ بے ساختہ اس کے پیچھے لپکا۔ ایکسکیوز می؟ اس کی پکار پر چلتے قدم تھم گئے، سیاہ چادر نما وجود مڑا، چادر پر گرفت مضبوط ہوئی، شکل نمودار نہ ہوئی، فقط ایک لمبا سا سیاہ ہیولا۔ وہ بے چارگی سے گویا ہوا، آپ ممی کی بھتیجی، میرا مطلب ہے ماریا ہیں آپ؟ اس کے منہ سے پھسل گیا تھا۔ فوراً احساس ہونے پر اس نے گڑبڑا کر تصحیح کی۔ کتنا غیر مناسب لگتا تھا نا ایسے مخاطب کرنا یا اس طرح متعارف ہونا۔ وہ ڈر رہا تھا کہیں برا نہ منایا جائے۔ وہ خوش مزاج تھا، اگر اگلے کا خوش اخلاقی سے واسطہ نہ ہوا تو؟ جی، سیاہ ہیولے سے بے یقین سی پھنسی پھنسی آواز ابھری، یوں جیسے ایک اطمینان بھرا سانس لیا گیا ہو۔ وہ کہیں سے ڈری نہیں لگ رہی تھی، صرف پریشان نظر آتی تھی، لیکن اس کی آواز نے آشکار کر دیا کہ وہ کتنی گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی اتنے سے وقت میں۔ آپ عباد ہیں؟ آپ نے اتنی دیر کر دی مجھے پہچاننے میں۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ پھپھو نے کہا تھا آپ دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ خاک پہچانا آپ نے؟ سیاہ ہیولے کے اندر سے ماریا بی بی خفا ہو کر بول رہی تھی، خفگی سے تھوڑا آگے ڈپٹنے والا انداز۔ وہ یقیناً بہت پریشان ہو چکی تھی، ورنہ کبھی اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرتی۔ آپ کی پھپھو نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ بھی مجھے دیکھتے ہوئے پہچان لیں گی۔ اسے صدمہ ہو رہا تھا، وہ کیسے ایک مہمان سے، وہ بھی لڑکی سے، وہ بھی چند گھڑیاں پہلے ملنے والی انسان سے جھڑکیاں کھا رہا تھا۔ کوئی اس کو کیسے ڈانٹ سکتا تھا؟
کیا اسے اس کی معصومیت نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیسے آئے گی جو اس نے شامیانے جیسی لمبی چادر لپیٹ رکھی ہے؟ اس نے سوچ کر خود کو تسلی دی، مگر کہنے والی کہہ رہی تھی، ہاں تو اس کے لیے آپ کا سامنے آنا ضروری تھا، اب پہچان لیا میں نے آپ کو، آپ نہ جانے کہاں چھپ کر کھڑے تھے۔ اس کا صدمہ مزید گہرا ہوا، یعنی سارا قصور اس کا تھا۔ کیسے پہچانا آپ نے؟ اس نے ضبط کا دامن تھامتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہری۔ اول تو پھپھو سے کافی مشابہت رکھتی ہے آپ کی شکل، اور ایک بار پھر رکی۔ آپ کی یہ داڑھی کا سٹائل۔ ماریا کے بے لاگ تبصرے پر عباد سٹ پٹایا، پھر خجل ہو کر رہ گیا۔ وہ اسے بتا نہیں سکا کہ یہ اس کا سٹائل نہیں تھا، اس کی داڑھی قدرتی ہی ایسی تھی، کہیں سے اگی ہوئی، کہیں سے اڑی ہوئی۔ ممی بھی نہ جانے اس کے لیے کا کیسا نقشہ کھینچ کر آئی تھیں۔ اور میں آپ کو کیسے پہچانتا، ذرا یہ بھی بتا دیں۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اطمینان سے پوچھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس لڑکے کی گفتگو سے لگ رہا تھا وہ گھر چلنے کی بات کرنا سرے سے بھول گئی ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس لڑکی کی گفتگو سے لگ رہا تھا کہ وہ گھر چلنے کی بات کرنا سرے سے بھول گئی ہے۔ نہ تو میں آپ کی شکل سے پہچان سکتا تھا جو کہ اس لمبی سی چادر میں ڈھکی ہوئی ہے۔ عباد نے گول گول انگلی گھمائی۔ نہ آپ نے کہیں ٹیگ لگا رکھا ہے کہ آپ ماریا ہیں، اوپر سے آپ مجھے چھپے رہنے کا الزام دے رہی ہیں، جبکہ اصولاً تو آپ چھپی ہوئی ہیں، نہیں؟ اس کا اشارہ ایک بار پھر اس کی چادر کی طرف تھا۔ ماریا کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اسے اس کی مبہم سی مسکراہٹ بھی نظر آئی تھی۔ ہاں تو وہ کھسیا سی گئی۔ جواب میں کوئی بات نہیں بن پڑی تھی، اس لیے خوبصورتی سے بات بدل دی۔ اچھا وہ پھپھو کہیں نظر نہیں آ رہی؟ اس نے یہ بات بنا سوچے سمجھے اپنی خفت مٹانے کی خاطر کہی تھی، لیکن جواب میں بات کے بے ساختہ کہے نے پلیٹ فارم پر کئی گردنیں مڑنے پر مجبور کر دی تھیں۔ آپ ریلوے اسٹیشن کھڑی ہیں مس ماریا، یہ آپ کی پھپھو کا گھر نہیں ہے کہ وہ آپ کو چلتی پھرتی کام کرتی یا آپ کا استقبال کرتی نظر آ جائیں۔ وہ منہ کھول کر ہنس رہا تھا اور ماریا جھیمپی جھیمپی کھڑی تھی۔ دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا۔ تو پھر چلے نا، پھپھو پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے دل کڑا کر کے اس کی ہنسی نظر انداز کی اور اپنے سامان کی طرف اشارہ کیا جو چند قدموں کے فاصلے پر رکھا تھا۔ یہ ایک بڑا سا شاپر تھا، لیکن عباد نے اٹھایا تو وہ اسے خاصا ہلکا لگا، جیسے اس میں کپڑوں کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ شاپ پر ایک ہاتھ میں اٹھائے وہ آگے آگے چلنے لگا۔ ماریا نے بھی اس کی تقلید کی۔ وہ دونوں مکمل طور پر فراموش کر چکے تھے کہ بچپن گزر جانے پر وہ کئی سال بعد آج مل رہے تھے، اور دونوں کو کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اچھا آپ نے بتایا نہیں، کیسے ہیں آپ؟ وہ سیڑھیاں اتر کر ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں چل رہے تھے جب ماریا کو خیال آیا تھا یہاں پر بھی لوگ ٹولیوں میں بیٹھے تھے، بچوں کی بھاگم دوڑ، کھانا پینا اور پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں۔ تاہم پلیٹ فارم کی نسبت یہاں شور کم تھا۔ اتنا سا سکون بھی سماعتوں کے لیے راحت کا سبب تھا۔ مغرب کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ چند گز کے فاصلے پر کھلی اور کشادہ سڑک تھی، اس پر بے تحاشا رش اور ٹریفک کا دھواں۔ چنگچی ڈرائیور مقامات کے نام پکار کر مسافروں کو گھیر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیسا ہوں، آپ بتا دیں کیسا ہوں؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ ماریا نے اس کی پشت کو گھورا اور مسکراہٹ کو ضبط نہیں کر سکی۔ وہ چھوٹا تھا اس سے، مگر کیسے چالاکی سے اس کے الفاظ پکڑ رہا تھا۔ بس مجھے پریشانی میں خیال ہی نہیں رہا۔ اس نے اپنی کوتاہی قبول کی۔ کیسی پریشانی؟ ایک تو اکیلی لاہور تک آ گئی، اوپر سے آپ نے دارد۔ عباد بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ مزے کی باتیں کرتی تھی۔ آپ نے راستے میں آدم خور دیکھے تھے؟ آدم خور؟ کہاں؟ مجھے تو نظر نہیں آئے۔ انداز ایسا تھا گویا اسے نہ دیکھ سکنے کا کلک ہو۔ وہ ہوتے ہیں کیا؟ اس سے حیرت ہوئی۔ ہوتے ہیں نا، لاہور میں ہوتے ہیں۔ میں نے تو اس بارے میں کبھی نہیں سنا۔ ارے، وہ حیران ہو کر گھوما۔ جس طرح آپ اور ممی پریشان تھیں کہ آپ لاہور آ رہی ہیں، وہ بھی اکیلی، مجھے تو آدم خوروں کا خیال آیا کہ کہیں راستے میں پریشان نہ کرتے رہیں، بلکہ اب تک سیخوں پر فرائی کر کے بار بھی کیوں نہ اڑا رہے ہوں۔ اف، ماریا کو اس کی شرارت سمجھ آ گئی تھی۔ اتنے مزے سے بول رہا تھا کہ ماریا نے سخت کھوری سے نوازا۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، پہلی مرتبہ ہر انسان کو ڈر لگتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ٹرین کا سفر نہیں کیا تھا۔ اور سنیں، زیادہ طنز مت کریں، پھپھو نے صحیح کہا تھا آپ کے بارے میں۔ کیا فرمایا آپ کی پھپھو نے میرے بارے میں؟ وہ مصنوعی اداکاری سے بولا۔ ماریا کو ہنسی آنے لگی۔ یہی کہ بات کو زیادہ لفٹ نہ کرانا، ورنہ سر پر سوار ہو جائے گا، شیطانیاں کرنے کا جنون ہے اس کو۔ والدہ حضور، اس نے دہائی دی، پھر مسکرایا۔ اچھا چنگچی یا چاند گاڑی؟ بیل گاڑی۔ ماریا زور سے ہنسی۔ اس سے نچلی بھی ایک گاڑی ہوتی ہے جسے ہم
خاموش، وہ یقیناً گدھا گاڑی کہنا چاہتا تھا۔ ماریا نے تیز لہجے میں اس کی بات کاٹی تھی اور کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، بچپن کے بعد کی پہلی ملاقات۔ دونوں راستے پر کھڑے ہنس رہے تھے۔ آپ کے بھی میرے والے شوق ہیں۔ عباد نے ہنسنے میں اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ اس کا دل ہلکا پھلکا ہو رہا تھا۔ عباد نے بھی پرکھ لیا تھا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے دونوں کی خوب جمنے والی تھی۔ یہ اس کی ماں کا فیصلہ تھا کہ وہ اب سے ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے آ رہی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے گھر کے 4 افراد میں سے 3 کو کوئی اعتراض نہیں تھا، ایک چوتھا فرد اس پر عباد کی سوئی اٹکی تھی، فیصلے والے دن سے اٹک رہی تھی، ہلکی ہلکی چبھ رہی تھی۔ چوتھا فرد بے حد اہم تھا۔ اس پر ماریا کی قسمت ٹکی ہوئی تھی، لیکن چنگچی میں بیٹھتے ہوئے عباد کا دل اس چبھن سے آزاد ہو چکا تھا۔ وہ ایسی لڑکی تھی کہ اس کے لیے کم از کم عباد کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بہت مزاج دار تھی۔ زندگی اس کے لیے آسان نہیں رہی تھی، مگر اسے زندگی جینی آتی تھی، ہنس کے، ہنسا کے، رو کے یا پھر رلا کے۔ لاہور کی وسطوں میں پھیلتے ملگجے اندھیرے اور ہواؤں کے رت پر سوار چنگچی میں بیٹھی ماریا سڑک پر بھاگتی دوڑتی ٹریفک کے درمیان دور سے نظر آتے مینار پاکستان کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، ایک ٹھہراؤ، اضطراب غائب، ایک جاذب نظر چہرہ۔ آپ پہلی بار ہمارے گھر جا رہی ہیں، میں امید کرتا ہوں وہ آپ کے شایان شان ہو۔ یقیناً وہ آپ کے اپنے گھر کا مقابلہ تو نہیں کر سکے گا، کیونکہ اپنا گھر ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ عباد نے اس کو باہر کے مناظر پر نگاہیں مرکوز کیے دیکھا تو تھوڑا اونچا ہو کر لب کشائی کی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم چونکی تھی۔ عباد مزید کہہ رہا تھا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس گھر میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ میرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس نے سیاہ آنکھیں عباد پر جمائی تھیں اور مسکرا کر جس لہجے میں کہا تھا، اس لہجے نے چند پل کے لیے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میرے پاس وہ کبھی نہیں تھا، اس لیے میں کبھی نہیں جان سکی کہ اپنا گھر کیسا ہوتا ہے اور اس کو لے کر محسوسات کیا ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے پر شاید کوئی کرب سا اترا ہو، یا پھر دل میں اندھیرے نے وہ دیکھنے نہیں دیا۔ آواز بے تاثر تھی، اس نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ عباد لاجواب ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا ماریا ایک سروائیور تھی، ایک فائٹر۔ اب سے وہ آپ کا ہی گھر ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں۔ اس نے اٹک کر لیکن مضبوط لہجے میں کہنا شروع کیا تھا۔ چنگچی ایک ذیلی سڑک مڑ گیا تھا، شور اور ہوا کا دباؤ کم ہو گیا تھا۔ اس علاقے کو شادرہ کہتے ہیں، ہم وہاں رہتے ہیں، وہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کو پسند آئے گا۔ بعد میں ہم کہیں اور بھی گھر لے سکتے ہیں۔ شاید عباد کچھ زیادہ ہی دل پر لے گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے پٹر پٹر بولتے لڑکے کا دل پگھل رہا تھا، وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ ماریا حیرانی سے آنکھیں پھیلائے اس کو سنے گئی۔ وہ یہ سب اس کے لیے کہہ رہا تھا، کوئی اس کے لیے اپنا آبائی گھر چھوڑ کر اس کی پسند کی جگہ گھر لینے کی بات کر رہا تھا۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا، حیران کن تھا۔ تو کیا اس کی فیری ٹیل شروع ہونے والی تھی؟ جہاں آپ کہیں گی وہاں، چاہے DHA میں، ماڈل ٹاؤن میں، گلبرگ میں، صرف آپ کی پسند سے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ماریا کے لب آپ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ ان علاقوں کے نام نہیں جانتی تھی، مگر وہ عباد کی محبت کی زبان سمجھ گئی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں تو وہ بے ساختہ مسکرا اٹھے۔ ماریا اس کی معصومیت پر مسکرائی، جبکہ وہ اس کی مغمومیت پر۔ یہ مسکان جیسے دونوں کی دوستی کا پہلا خاموش معاہدہ تھا، وہ معاہدہ جو عباد ماریا سے رہتی زندگی نبھانے والا تھا۔ نہ جانے یہ سہارے دے کر زندگی اس کو کسی بہت بڑے دھچکے سے دوچار کرنے جا رہی تھی، یا حقیقتاً اس کی فیری ٹیل کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ شادرہ کی آبادی میں آہستہ آہستہ تمام بتیاں جلنا شروع ہو رہی تھیں۔ اس کی آمد پر جگنوؤں جیسی روشنیاں گویا اس کے استقبالیہ کے طور پر بیدار ہو رہی تھیں۔ بوڑھی ہوتی دوپہر کے چہرے پر جھریاں ظاہر ہونے لگی تھیں، مگر اس کا زوم ہنوز برقرار تھا، جس کے زیر اتاب گورنمنٹ کالج کی عمارت اسی طرح جھلس رہی تھی۔ کیمسٹری کا لیکچر چل رہا تھا۔ انسانی جسموں میں موجود قوت آخری سانسوں پر تھے۔ ایسے میں لیکچر کا دورانیہ تمام ہونے کی بیل بجی تو یہ جسم ایسے ٹھٹھرا گئے مانو ٹھنڈی پھوار برس گئی ہو۔ یہ صرف لیکچر کے اختتام کی گھنٹی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ہی کلاس روم بھی خالی ہونے لگا تھا۔ یہ گھنٹی چھٹی کی نوید تھی۔ پریشا نے دوپٹہ پھیلا کر اچھی طرح سے اوڑا اور بیگ کندھے پر لٹکاتی ہوئی باہر کا رخ کرتی تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اس نے متحرک قدموں کے ساتھ ہی بیگ میں ہاتھ ڈال کر پیسوں کی موجودگی کی تسلی کر لی تھی۔ آج دھوپ انتہائی تیز تھی اور اسے رکشہ لینا پڑے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن گیٹ کی سمت بڑھ رہی تھی، جب تیز قدموں کے ساتھ ہلکا ہلکا دوڑتی اس کی سہیلیوں سے پکارتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ وہ اپنا نام سن کر چونکی تھی اور اپنے قدموں پر مڑی تھی۔
کیا یار پریشے ہانپ گئی میں بھاگ بھاگ کر۔ وہ واقعی پھولی سانسوں کے ساتھ بے ربط بول رہی تھی۔ اس نے انگلی اٹھا کر عمارت کی اوپری حصے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں سے دیکھا تمہیں اور بھاگ کر نیچے آئی ہوں۔ ایک تو تمہیں کلاس مس کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، پھر چھٹی کے وقت تمہاری اڑان الگ، دوستوں کے پاس بھی بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہی تو وقت ہوتا ہے 2 گھڑی سکون سے ٹھنڈی ہوائیں لیتے ہوئے گوسپ کرنے کا۔ اس کی تفصیلی بات پر پریشے کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ وہ آدم بیزار نہیں تھی، یاروں کی یار تھی۔ خدیجہ لائبریری کی بات کر رہی تھی جہاں اس سمے عمارت خالی ہونے پر بلا کا سکون اور ماحول بنا ہوتا تھا اور سب وہاں جمع ہو جاتی تھیں۔ آئی ایم سوری یار، مجھے گھر پہنچنا ہوتا ہے۔ آج کل ویسے بھی سیشن کے لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں، وہ پہلے جیسی محفلیں نہیں جمائی جا سکتی۔ اچھا ابھی پڑھاکو، ہم سب فاخرہ کی شادی ڈسکس کر رہے ہیں، تم آ رہی ہو نا؟ جھوٹ بولوں کہ سچ؟ سچ بول دیتی ہوں کیونکہ پریشے کو دل رکھنے نہیں آتے۔ اس نے گہری سانس لی تھی۔ خدیجہ کو دیکھتے ہوئے ایک پل کو سوچا، پھر معذرت خوانا لہجہ اختیار کیا۔ سوری دیجا، میں نہیں آ سکتی ڈارلنگ۔ واٹ؟ آر یو میڈ؟ وہ حقیقی صدمے سے چلائی تھی۔ میری بات سن لو، اس نے تحمل سے لب کھولے۔ شادی اٹینڈ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا خرچہ۔ جو انسان شادی میں جا رہا ہے اس کی اپنی ضروریات، مثلاً کپڑے، جوتے، جیولری، اور جس کی شادی میں جا رہا ہے اس کے لیے کوئی تحفہ ورنہ سلامی، اور میں فی الحال یہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ لیکن تم راضی تھی، سب یاد ہے، وہ سکون سے ہموار لہجے میں کہتی گئی۔ لیکن مجھے اب یاد آیا اسی مہینے آپی کی برتھ ڈے آ رہی ہے، مجھے انہیں ٹریٹ دینی ہے اور گفٹ۔ فیملی زیادہ اہم ہوتی ہے نا، پہلی ترجیح۔ میں اپنے پیرنٹس سے اضافی پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی۔ وہ ایسی ہی تھی، اسٹریٹ فارورڈ، جو بھی بات ہوتی تھی کھل کر پورے اعتماد سے بول دیا کرتی تھی۔ یہ اس کے لیے احساس کمتری نہیں تھی، اپنی ترجیحات اور کمفرٹ زون میں رہ کر چیزیں کرنا احساس کمتری نہیں ہوتا۔ وہ اپنی جیب چھپا کر کوئی جھوٹے بہانے نہیں گھڑ سکتی تھی۔ اتنی سی اگر بات ہے، تم پیسے دوبارہ یہ بات مت کرنا دیجا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں کوئی بہانے نہ تراش کر صرف سچ بولا کروں تو تمہیں اجازت نہیں ہے یہ کہہ کر میری خودداری کو ٹھیس پہنچانے کی بات کرو۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور سنجیدگی نے اس کی جگہ سنبھالی۔ فاخرہ ہماری دوست ہے یار۔ خدیجہ اداس ہو گئی تھی، وہ بے طرح دکھی نظر آنے لگی۔ پریشے کو دل رکھنے کیوں نہیں آتے تھے؟ میں فاخرہ کی اپنے گھر پر دعوت کر لوں گی، ڈونٹ وری سویٹی، اس نے جیسے تسلی کروائی۔ اس کی اپنی مجبوری تھی، وہ چاہتی تھی اس کی بھی تشفی ہو جائے۔ تم اس کی شادی میں نہیں جاؤ گی؟ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری دعوت پر آ جائے گی؟ وہ کسی قدر تلخی سے بولی تھی۔ بات کڑوی سی لگی، حقیقت ہو سکتی تھی اس لیے لگی۔ میں اپنی سہولت دیکھ رہی ہوں، میں اسے دعوت دوں گی۔ اگر وہ اپنی کنوینئنس کے حساب سے انکار کرتی ہے تو یقین کرو میں بھی برا نہیں مانوں گی۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ تمہیں واقعی دل رکھنے نہیں آتے پریشے؟ وہ اسے شدید ناراضی والا موڈ دکھاتی واپس مڑ گئی تھی۔ پریشے نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر لب بھینچ لیے، کندھے اچکائے۔ پریشے کو واقعی دل رکھنے نہیں آتے۔ وہ خود کلامی کرتی ہوئے گیٹ کی طرف مڑ گئی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے ہر بوجھ سے خود کو آزاد کیا اور چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے گیٹ سے باہر نکلی۔ لڑکیوں کی بھیڑ تھی اور انہیں ریسیو کرنے آئے ان کے والدین کی موٹر بائکس، کسی کی وین اور رکشے۔ اس کی نظر ایک دم سے سامنے کی طرف اٹھی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ ایک دم سے وہ آس پاس کی ہر چیز فراموش کر گئی۔ دھوپ، گرمی، کالج، شور اور لوگ سب فراموش ہوتے گئے۔ اس کا دل چاہا وہ چیخ کر خوشی کا اظہار کرے۔ اس سے ذرا بھر فاصلے پر وہ انسان کھڑا تھا، اس کا پسندیدہ انسان، اس کا ایک بہت اپنا۔ سر اٹھا کر اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کھلکھلاتی چلی گئی۔ اس کو سینے پر ہاتھ باندھ کر دیکھتا انسان بھی بے اختیار ہنسا تھا۔ ایسا کرتی ہوئی وہ ایک معصوم بچی سی لگ رہی تھی۔ دھوپ بہت شدید تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے کی بجائے گاڑی کے باہر کھڑا رہ کر اس کا منتظر تھا۔ وہ ہمیشہ اسے پہلی نظر میں دیکھنے کو بےتاب رہتا تھا۔ وہ جیسے کالج سے نکلتی، جن خیالوں میں نکلتی، وہ نظارہ دیکھنا اسے مرعوب تھا، وہ نظارہ اسے محبوب تھا۔ پسینے کی ننھی لکیر اس کی چمکتی پیشانی سے بہہ آئی، مگر وہ بے نیاز سا یوں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا مانو برف باری کا موسم چل رہا ہو۔ وہ کتنا پاگل تھا۔ وہ کندھے پر رکھے بیگ پر گرفت مضبوط کرتی، چال میں مستی اور چہرے پر دبا دبا جوش لیے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سورج سے زیادہ گہری لو دے رہی تھیں۔ اس کا یہ پرجوش انداز دیکھنے کے لیے کوئی بھی انسان گھنٹوں دھوپ میں کھڑا رہ سکتا تھا۔ ہیلو مسٹر، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ اس نے بے طرح خوشی کے احساس کو ضبط کرتے ہوئے ہاتھ ہلا کر استفہامیہ پوچھا تھا۔ جواب میں دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے فرنٹ ڈور وا کر دیا۔ زبان سے کچھ نہیں کہا، وہ اس کو گھورتی ہوئی سیٹ پر بیٹھی تھی۔
ڈور بند کرتے وہ اپنی سیٹ کی طرف آیا۔ تم پاگل ہو؟ گاڑی میں بیٹھ سکتے تھے، اس قدر کڑکتی دھوپ میں سن بات لینے کا مشورہ کس پاگل نے دیا تھا؟ وہ چہکتی آواز میں کہہ رہی تھی۔ گاڑی میں ایئر فریشنر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ٹھنڈک کے احساس سے اس کے اندر تک راحت سرایت کر گئی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر دھیما سا مسکرایا تھا، سیاہ سن گلاسز سے اس کی داستان کہتی آنکھیں چھپی ہوئی تھیں۔ اس پاگل نے کہا تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر دل کے مقام پر رکھ دی تھی۔ پریشے کے منہ سے کہکا برآمد ہوا اور اس نے ایک مکہ اس کے کندھے پر رسید کیا تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! فائق ذوالفقار، کب آئے ہو لاہور سے بتائے بغیر؟ وہ خوشگوار موڈ میں آ گئی تھی، اس کی ترنگ ہی نرالی ہو گئی تھی۔ فائق ذوالفقار اس کے لیے کیا تھا، اس کی ترجمانی الفاظ نہیں کر سکتے تھے۔ اسے سامنے پا کر اس کی خوشی کا گراف آسمان چھونے کو آ جاتا تھا۔ بتا کر آتا تو تمہارے چہرے کی یہ خوشی کیسے دیکھ پاتا؟ ابھی ابھی آیا ہوں۔ فائق ذوالفقار نے ایک لک دیتے ہوئے لطف اندوز لہجے میں اسے بتایا تھا۔ پریشے دنگ رہ گئی۔ تم گھر نہیں گئے؟ لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ مائی گاڈ! اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما۔ پاگل آدمی، مجھے لگا تم امی کو بتا کر آئے ہوگے کہ مجھے پک کرنے جا رہے ہو۔ یہ امی کو بتانا ضروری تھا؟ اس نے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ پریشے مروب ہوئے بغیر بولی، میں تو جیسے ان سے چھپا لوں گی نا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، ان دونوں کا تعلق چھپا ہوا نہیں تھا۔ یہ رشتہ کھلی کتاب کی طرح تھا، ایسا شفاف کہ سطر بسطر، حرف حرف پڑھا جا سکتا۔ اور یہ گاڑی؟ اسے اچانک خیال آیا۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں کو چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ باہر چلچلاتی دھوپ تھی اور اندر خوابناک سا ماحول۔ چمکتی دھوپ اس وقت بری نہیں لگ رہی تھی، وہ فائق کے ساتھ اس تپتی دھوپ میں میلوں پیدل چل سکتی تھی۔ میں نے خرید لی ہے۔ فائق نے رخ موڑ کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس نے چند الفاظ منہ میں روکے ہیں۔ چند پل وہ اسے دیکھتی رہی، پھر ایک پیاری سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ ایک دن خرید لوگے، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا۔ وہ حقیقت میں رہنا پسند کرتی تھی، اسے اپنے ارد گرد پسندیدہ انسان چاہیے تھے۔ وہ اس کی کمزوری تھے، بے جان چیزیں نہیں۔ فائق نے اس کے متاثر نہ ہونے پر ایک کہکا لگایا تھا، جیسے داد دی ہو۔ وہ کتنی الگ سی تھی، راز جان لینے والی، پرکھ لینے والی۔ ہاں، تمہارے لیے ضرور خریدوں گا۔ وہ اتنا پیارا انسان تھا، اوپر سے اتنی پیاری باتیں کرتا تھا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اس کی آنکھیں نم ہو جاتیں، شاید وہ جذباتی پن کا شکار ہو جاتی۔ وہ کوئی اور لڑکی نہیں تھی۔ اس نے بڑے مان سے فائق کو دیکھا، پورے یقین سے سر ہلایا۔ تمہیں میرے لیے گاڑی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے فائق، اس نے حوصلے دینے والے مگر قطعی لہجے میں کہا۔ میں اپنے لیے گاڑی خود خریدوں گی۔ جو پریشے کو ضرورت ہے نا، پریشے وہ اپنے لیے خود کر سکتی ہے۔ مجھے اگر کچھ چاہیے ہوگا تو میں کبھی تم سے نہیں کہوں گی۔ میں اپنے آپ میں اتنی قابل ہوں کہ ہر وہ چیز خود کو فراہم کر سکوں جس کے خواب دیکھتی ہوں۔ مجھے تم سے کیا چاہیے، تم جانتے ہو نا؟ اس نے دھیرے دھیرے اپنی بات اس کی گوش گزار کی تھی۔ فائق کے چہرے پر اس کی باتوں نے سنجیدگی طاری نہیں کی تھی۔ وہ ہنوز نما نما مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کی عادت سے واقف تھا۔ یہ عادات اس کے دل میں پریشے کی عزت، خودداری، اس کا مقام اور محبت میں بے پناہ اضافہ کرتی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کسی معمولی لڑکی کا ساتھ نہیں میسر آیا تھا۔ میں ہر پل دعا کرتی ہوں کہ دنیا میں فائق کو ہر وہ کامیابی نصیب ہو جس کا وہ تمنائی ہے۔ تم ہر وہ چیز خریدو جس میں تمہاری خوشی ہے، کیونکہ تم پر سب سے پہلا حق تمہارا ہے، میرا نہیں، اور میں جانتی ہوں بہت جلد یہ سب تمہارے پاس ہوگا۔ اس نے لمحے بھر کا توقف لیا اور پلکیں اٹھائیں۔ فائق ذوالفقار نے اس کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اگلا جملہ کیا کہنے والی ہے، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ آخر کو بہت جلد تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہلانے والے ہو۔ اس جملے کے ساتھ ہی دونوں کی ہنسی کے سر گاڑی میں بکھر گئے تھے۔ پریشے اس انسان کو ایڈمائر کرتی تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے، خاموشی اور شور کے ساتھی، دل، جذبے، غصے اور ہنسی کے ساتھی، کیفیات اور اشاروں کے ساتھی۔ دنیا میں کوئی اور نہیں تھا اس مقام پر جس پر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تھے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے اچھے لگتے تھے، وہ دونوں لڑتے ہوئے بھی اچھے لگتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی مثال آپ ہو کر بے مثال تھے۔ وہ گنگناتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں سیٹ کر رہا تھا۔ پریشے کو گھر جانا تھا، وہ ضد کرنا چاہتی تھی، اسے ضد کرنا آتی تھی مگر اس سے کی نہیں گئی۔ یہ شخص دھوپ میں اس کے لیے کھڑا رہا تھا۔ یہ ملاقات اس قدر جلدی اختتام پذیر نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ تو فائق ذوالفقار اور اس کی پریشے کی تعریف میں دکھائی گئی محض چھوٹی سی ایک جھلک تھی۔ آروپ میں صبح اپنے پیراہن میں تمام رنگوں کو سمو کر طلوع ہوتی تھی۔
اس کی صبح و شاموں کا حسن جادوئی ہوا کرتا تھا۔ اس کی گلیوں میں سرسراتی ہوا زمین بوس ہو کر چلا کرتی تھی کہ بھورے پیال کے تمام تنکے ایک جگہ سے دوسری جگہ کروٹ بدلتے رہے اور درختوں کے زرد عمر رسیدہ پتے ایک لے میں اوپر سے نیچے آ گرتے۔ آروب کی فضاؤں میں ٹھہراؤ تھا۔ صبح کے پنکھ پیازی رنگ کے ہوتے تھے جس پر سورج زرد سفوف چھڑکنے میں وقت لیتا تھا۔ اس سارے وقت میں یہ پیازی رنگ کے پنکھ فضاؤں میں ایک سحر سا طاری کیے رکھتے تھے۔ اس صبح آروب کے علاقائی اسکول کا ایک منظر کھلتا چلا گیا۔ اسکول کے احاطے میں ننھے منھے بچے ایک قطار میں کھڑے قومی ترانہ پڑھ رہے تھے۔ سب نے ایک جیسی یونیفارم اور صاف ستھرے جوتے پہن رکھے تھے۔ بال ایک ترتیب سے بنے ہوئے تھے، کچھ تیل میں چپڑے، کچھ کی آنکھیں سرمے سے مزین، مگر وہ سب بھرپور پیارے دکھتے تھے۔ اسکول کے اساتذہ تمام بچوں کی لائن میں ناخن چیک کرتے جا رہے تھے اور انہیں کلاس میں بھیجتے جا رہے تھے۔ یہ تقریباً روز کا معمول تھا۔ بچے معمول کے انداز میں ایک ایک کر کے اندر جاتے رہے۔ اس سب معمول میں ایک بچہ تھا جس کے انداز غیر معمولی تھے۔ وہ باقی تمام بچوں سے زیادہ صاف ستھرا اور ایک نظم و ضبط کا پابند نظر آ رہا تھا۔ اس کی ایک ایک ادا میں فرما برداری اور وزیداری نظر آ رہی تھی۔ اس کے بال ملائم سے یوں چمک رہے تھے جیسے وہ ڈائی کیے ہوئے ہوں یا اس پر کچھ لگایا گیا ہو۔ کچھ دیر میں وہ بچہ اپنا بستہ کھول کر کاپی نکالتا نظر آ رہا تھا۔ وہ سب زمین پر بچھے ٹاٹ پر بیٹھے تھے۔ پھر اس نے بستے کی اوپری زپ کھولی اور کچی پینسل نکالی۔ جہاں باقی بچے اپنی پینسل تراشنے لگے تھے وہیں اس کو اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ وہ پہلے سے تراشیدہ تھی اور اس کی نب نہایت خوبصورتی سے ابری ہوئی تھی۔ چلو بچوں، سب نے ایک چھوٹا سا مضمون لکھنا ہے اپنی اپنی پسندیدہ شخصیت پر۔ کلاس روم میں چاک سے تختہ سیاہ پر لکھتی استانی نے سب کو متوجہ کر کے حکم دیا تھا۔ تختہ سیاہ پر انہوں نے چاک سے عنوان میری پسندیدہ شخصیت تحریر کر دیا تھا۔ بچے مستعدی سے کاپی کے صفحے پلٹنے لگے۔ استانی بہانے بہانے سے ہاتھ اٹھانے لگتی تھی۔ مس، کیا لکھنا ہے؟ اس بچے نے ہاتھ کھڑا کر کے سوال پوچھا۔ مس نے اپنے الفاظ دہرا دیے۔ اپنے لفظوں میں اپنی پسندیدہ شخصیت، یعنی اس انسان کے بارے میں 5 سطریں لکھنی ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ انہوں نے سادہ ترین لفظوں میں سمجھا دیا تھا۔ اس بچے کے چہرے پر بے پناہ رونق آ گئی۔ خوشی سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ باقی بچے سوچ و بچار میں مبتلا تھے اور ادھر ادھر تانکا جھانکی میں مگن تھے، لیکن ایک وہ بچہ تھا جو اپنی کاپی کو گود میں رکھے لکھنا بھی شروع کر چکا تھا۔ میری پیاری ناشو-ماں۔ اس کے چہرے پر محبت کے اتنے رنگ اتر آئے تھے کہ آروب کی صبح و شامیں اس کے سامنے ہیچ ہو کر رہ گئی تھیں۔ محبت لفظ ہے لیکن وہ کتنے رنگوں میں ڈھلتی ہوگی یہ اس معصوم سے بچے کے چہرے پر دیکھے جا سکتے تھے۔ کوئی دھنک، کوئی قوس و قزح، کوئی فطری رنگ، کوئی قدرتی نظارہ اس آفاقی جذبے کا مقابلہ کرنے سے باز آیا۔ میری ناشو-ماں میری پسندیدہ انسان ہے۔ ان کا نام عائشہ ہے۔ لوگ انہیں آشو کہتے ہیں، مگر وہ صرف میری ناشو-ماں ہے۔ مجھے ان کی صورت سے دنیا نظر آتی ہے۔ وہ کبھی میری طرف پیٹھ دیکھ کر نہیں سوتی، کیونکہ وہ میری طرف دیکھتی رہیں تو مجھے سانس آتی رہتی ہے۔ دنیا میں کوئی ان کے جیسا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی میری ناشو-ماں جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کے بعد بھی کچھ آتا ہے تو میں وہ سب کرتا ہوں۔ میں آسمان سے گرا تھا اور انہوں نے مجھے اپنا دوپٹہ پھیلا کر کیچ کر لیا تھا۔ یہی ناشو-ماں کہتی ہیں۔ وہ تیز تیز لکھتا کاپی کا صفحہ بھر چکا تھا۔ استانی نے اس کی رفتار دیکھی تو کاپی اس سے لے لی تھی۔ پھر اس پر لکھا متن پڑھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ انہوں نے یہ سطریں بار بار پڑھیں اور اس بچے کی عمر دیکھی۔ محبت عمر، تجربے، عقل و دانش سے مبرا ہوتی ہے۔ محبت زبان نہیں، احساس ہے۔ سمجھ نہ آئے، دکھائی نہ دے، خون میں سما جاتی ہے، رگوں میں دوڑتی ہے اور زندگی بن جاتی ہے۔ یہ ناشو-ماں کون ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ میری ناشو-ماں، میری اماں، وہ جھکی نظروں اور جھکے سر کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ ماں ہے آپ کی؟ مس کے دلچسپی سے پوچھنے پر اس نے تیز تیز سر ہلائے۔ مس کے تیزی سے پوچھنے پر اس نے تیز تیز سر ہلانے لگا۔ پر میں نے تو کسی تاریخی شخصیت پر مضمون لکھنے کو کہا تھا۔ وہ آج ہنس رہی تھیں، وہ غصہ نہیں کر رہی تھیں، ڈر کے مارے دل دھڑک رہے تھے۔ مجھے بس ناشو-ماں ہی پسند ہے، بچے نے انتہائی سادگی سے بتایا تھا، جیسے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ اس کے گالوں کے گڑے واضح ہوئے۔ اچھا، ناشو-ماں کے علاوہ کیا پسند ہے؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی، انہیں اس پر پیار آ رہا تھا۔ بس ناشو-ماں، اس نے اصرار کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، مگر ہمیں ایک سے زیادہ چیزیں پسند ہوتی ہے نا؟
سب سے پہلے ناشوما، اس نے ایک بار پھر تسلی دی، خود کو بھی اور مس کو بھی۔ اس کے بعد طائر، طائر یعنی پرندے۔ کون سا پرندہ؟ اکرما۔ اکرما نے پہلی بار نگاہیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھیں بہت پیاری تھیں، اس کا رنگ بے حد جدا تھا، آروب کے تمام بچوں سے مختلف اور منفرد۔ پیرٹس، گرین طوطے۔ وہ پہلی بار مسکرا دیا تھا۔ اس کو سبز طوطے پسند تھے، اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سبز تھا۔ محبت کا اگر کوئی رنگ ہوتا تو یہی سبز، محبت اسی رنگ میں ڈھلنا پسند کرتی۔ سبز طوطوں جیسا، اکرما کی آنکھوں جیسا، ناشوما سے محبت جیسا سرسبز۔ اوکے جی، تو ہماری پہلی قسط ختم ہو گئی ہے ہمارے ناول طائر آشیاں کی، اور پہلی ایپیسوڈ میں ہی مجھے اتنی زیادہ اپنائیت ہو رہی ہے کریکٹرز کے ساتھ، اور درمیان میں اتنا روئی بھی جب اس کے بابا کی ڈیتھ کا سین تھا، جو حالانکہ بہت شارٹ سین تھا اور اس میں مجھے اتنا رونا آ رہا تھا۔ تو یہ بات میں اکثر آپ لوگوں سے کرتی ہوں کہ رائٹنگ، آج کل بہت سے رائٹرز ہیں جو اچھی کہانی لکھتے ہیں لیکن اپنائیت نہیں ہو پاتی ہے کریکٹرز کے ساتھ، مطلب آپ کو وہ سب فیل نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن کچھ رائٹرز ہیں، ان میں موسٹلی ڈائجسٹ رائٹرز آتی ہیں جو کہ آپ کو بہت اٹیچ کر لیتی ہیں کریکٹرز کے ساتھ۔ ان میں ایک منم ملک ہے، یہ آج کل کی رائٹر ہیں اور یہ اتنا خوبصورت لکھتی ہیں جیسے کوئی بہت ہی سینئر رائٹر ہوں اور انہوں کے پاس بہت سا تجربہ رہا ہو۔ مجھے بہت بہت اچھی لگتی ہیں ان کی رائٹنگز۔ اگر آپ نے ان کا پہلے ناول پڑھا ہے نمکین پانیوں کا سفر، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنا خوبصورت لکھتی ہیں، اور اگر نہیں پڑھا تو میرے چینل پہ اویلیبل ہے، آپ ان کا وہ کمپلیٹ ناول سنیں، بہت مزے کا ہے۔ اچھا، اس ناول کی اگر ہم بات کر لیں تو اس میں ابھی تو ظاہری بات ہے پہلی ایپیسوڈ ہے، اتنا ہمیں کلیئر نہیں ہوا۔ یہ پتہ ہے کہ ماریا اب اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی ہے، اس کے فادر کی ڈیتھ ہوگی اور پھپھو کے 3 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹا عباد ہے جو کہ چھوٹا بیٹا ہے، اور میرے خیال سے ماریا کی وہ جو ہے رشتہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہیں، اس کا پتہ نہیں نام کیا ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ آفاق تو نہیں ہے، فائق کیا نام تھا، وہ تو نہیں ہے کہیں، پر وہ کہہ رہی ہے کہ تم لاہور سے کب آئے، تو فائق تو کہیں اور رہتا ہے نا، لاہور میں وہ اس کا گھر ہے، تو شاید وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک وہ ہے، اور یہاں پہ ایک پریشے ہے اور اس کا کزن ہوگا فائق، تو پریشے ایک مجھے مین کریکٹر لگ رہی ہے، ماریا بھی مین کریکٹر لگ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں ماریا کے ساتھ کچھ برا نہ ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے اس کے ساتھ برا ہوگا، مے بی پھپھو کا بیٹا اسے پسند نہیں کرتا ہوگا، تو ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ اور جیسے ہی ناول سٹارٹ ہوا تو وہاں پہ ایک بندی تھی، وہ اس کا کیا نام تھا ہے، وہ رکیں ذرا میں دیکھ لوں، یہ کہیں پریشے تو نہیں تھی، پلوشا۔ اچھا، پلوشا اس کی دوست تھی، اور اس بندی کا کیا نام تھا ہے یار، ایک تو میرے جیسی نا وہ نہ ہو، اتنی وزدار رکھ رکھاؤ والی لڑکی، کہیں وہی تو نہیں ہے، پریشے ہی تو نہیں ہے، گلرانا عباس، نہیں یہ الگ ہے، اچھا یہ الگ ہے، گلرانا عباس اور اس کی دوست ہے پلوشا۔ تو یہ کون سے کریکٹر ہیں؟ اور بھی نیچے تھوڑا سا بتایا گیا تھا کہ ایک بندہ ہے اور وہ تیار ہو کے کسی لڑکی سے ملنے جا رہا ہے، اور وہ لڑکی بھی اس سے ملنے آ رہی ہے، اور وہ بندے کے کمرے میں ایک عورت آتی ہے، تو مے بی وہ بندہ میرڈ ہے اور وہ کوئی اس کی ایکس محبوبہ ہے جس سے وہ ملنے جا رہا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ممنوع عشق ہے کوئی، اور وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ کہ کھوئے ہوئے سالوں بعد بھی مل جایا کرتے ہیں، یہ راز آج اس نے پا لیا تھا، تو محبت جو ہے وہ پرانی اور ایسی کچھ باتیں تھیں نا، یاد آ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ بھی کوئی ہے، مے بی یہ جو ابھی بتائی جا رہی ہے وہ پاسٹ کی کہانی ہے، ماریا، پریشے اور ان کی کہانی، اور یہ بہت سالوں کے بعد اب ان کی کوئی کہانیاں آپس میں مل گئی ہوں۔ اور ایک اور بھی کریکٹر تھا جو کہ فرید آباد میں رہتا ہے، رقیہ ہے نا اس کا نام تھا، تو وہ جو عورت کاروبار کرتی ہے، تو بھی بہت سی چیزیں ہیں، کھچڑی تھوڑی تھوڑی لگ رہی ہیں، لیکن ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے مجھے امید ہے ہمیں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے، اور میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ آپ ایسے ہی ریڈ پڑھیں۔ حالانکہ یہ ناول میں نے کمپلیٹ ہی نہیں کیا، لیکن مجھے پتہ ہے، مجھے 100% یقین ہے یہ بہت 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 اچھا ناول ہوگا، اور اس کو ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے، تو اس کو ضرور آپ لوگ جوائن کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی تھوڑے کلاسک والے ناول بھی پڑھا کریں نا، سارے تھوڑی ہیں کہ
پتہ نہیں چھوڑیں اب، یہ سارے امیر اور یہ سارے کچھ ہوں، کوئی تھوڑی ریئل سے پڑھیں، کوئی ٹاٹ میں بیٹھ کے بچے پڑھنے والے ہوں ایسے ناول پڑھیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ.